جی السلام علیکم دوستوں، میرا نام سید مہدی بخاری۔ آج جس نوجوان کو لے کے میں اس نشست میں حاضر ہوا ہوں، اس نے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا۔ شعبہ کوہ پیمائی سے اس کا تعلق ہے اور دنیا کی کل 8,000 میٹر سے اوپر 14 چوٹیاں ہیں، جن میں 13 یہ فتح کر چکے۔ بہت نوجوانی میں انہوں نے براڈ پیک کو سر کیا اور ان کو براڈ بائے کا لقب عطا کیا گیا۔ 2 عالمی ریکارڈ یہ قائم کر چکے ہیں۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام شامل ہے۔ یہ بہت چھوٹے سے تھے جب پہلی دفعہ میں نے ان کو ان کے والد کے ہمراہ دیکھا تھا، اور اس وقت تک کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بچہ بہت جلد پوری دنیا کی اٹینشن گریب کر لے گا۔ بات کریں گے شہروز کاشف سے، اس کے حالات زندگی پر، اس کی نجی لائف پر اور اس کی پروفیشنل لائف پر اور اس کے مستقبل پر۔ شہروز بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا شہروز، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، کتنے بہن بھائی ہیں، اور والد صاحب کا آپ کا کس شعبے سے تعلق ہے، اور اس طرف کیسے آنا ہوا، کیسے آپ انسپائر ہوئے؟ میرے 3 چھوٹے بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، اور والد صاحب کا میرا IT سے تعلق ہے۔ مائی فادر از اے بزنس مین۔ میں اس چیز کا بہت زیادہ کریڈٹ آپ کو دوں گا۔ میرے ماؤنٹینئرنگ کا جو سفر ہے، اس کا آغاز اس سوال سے ہوا کہ آخر لوگ پہاڑوں پہ کیوں جاتے ہیں۔ اور جب میرے والد صاحب آپ کی شاگردی میں آئے، اس کے بعد وہ بہت زیادہ پہاڑوں پہ جا کے فوٹوز وغیرہ لیتے تھے اور سب کچھ۔ اس کے بعد ایک آفیشیل ٹرپ گیا فادر کا سیری پائی میڈوز میں، اور آئی واز 11 ایئرز اولڈ دیٹ ٹائم۔ جب ہم نے سیری پائی میڈوز پہ کیمپنگ کی، تب میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اوپر جاتے ہوئے، جس میں عمر خان، محمد عمر اور بھی بہت لوگ تھے۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ آخر لوگ اوپر کیوں جاتے ہیں، اور یہی سوال مجھے آج بھی دنیا کی 13 بلند ترین چوٹیوں پہ گھسیٹ رہا ہے، اور ایک باقی ہے۔ تو جب میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے بھی جانا ہے، تو پہلے تو ویسے انہوں نے میرا دل نہیں رکھا، روکا، لیکن جب میں نے ضد کی تو انہوں نے مجھے بھیج دیا اوپر۔ میرے پاس پراپر گیئر نہیں تھا، تو تھوڑا سا آگے جا کے واپس آ گیا، لیکن اس کے بعد وعدہ کیا کہ 2 ہفتے بعد دوبارہ لے کے آؤں گا۔ جب 2 ہفتے بعد دوبارہ لے کے آئے تو میں نے وہ چوٹی کو سر کیا، اور جو میرا سوال تھا نا کہ آخر لوگ اوپر کیوں جاتے ہیں، اوپر کیا ہے، کوئی پلے گراؤنڈ ہے، کوئی کرکٹ گراؤنڈ ہے، کیا ہے؟ جب میں وہاں پہ پہنچا نا، تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ زندگی میں سینس آف اچیومنٹ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہے، وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرتی ہے، آپ کے سیلف ایگو کو بوسٹ کرتی ہے۔ اور میری امیجنیشن کے مطابق وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ صرف سینس آف اچیومنٹ تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اچیومنٹ سے بڑی چیز سینس آف اچیومنٹ ہے، بیکاز اچیومنٹ جو ہے وہ ٹائم ہے، اور ٹائم گزر جائے گا، لیکن سینس آف اچیومنٹ ایک فیل ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کبھی بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یار یہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا گہرا احساس کیسے جاگا؟ مطلب آپ کے اندر کسی کو دیکھ کے انسپائریشن ابھری کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے تو میں بھی پہاڑ کو سر کروں، یا ان بلٹ اچانک آپ کو خیال آیا کہ مجھے اوپر جا کے دیکھنا ہے کہ اوپر سے دنیا کیسی لگتی ہے؟ میرے خیال سے پہاڑ خدا کی وہ بنائی ہوئی چیز ہے جس کے لیے آپ کو کسی انسان سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماؤنٹین اٹ سیلف از اے انسپائریشن۔ وہ جس طرح وہ رقص بسمل کرتے تھے نا کہ آسمان سے لے کے زمین تک انسان ایک ذریعہ ہے، تو میں کہتا تھا کہ یار آسمان سے لے کر خدا تک پہاڑ ایک ذریعہ ہے۔ زبردست زبردست۔ اچھا، آپ کی گفتگو سے اور آپ کو جتنا میں جانتا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہے، آئیڈیا ہے کہ آپ کی جتنی گروتھ ہے اس کے پیچھے آپ کے والد صاحب کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے، مورلی طور پہ بھی، آپ کو پش اپ کرنے میں بھی، اور فنانشلی بھی۔ یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، میری ماں کی بھی بہت سپورٹ رہی ہے۔ میں ہمیشہ، میری ماں کا گلہ یہی ہوتا ہے کہ میں ان کو ہمیشہ، وہ پنجابی کہنے ہیں کہ چونگے سے رکھ دینا، وہ والا حساب ہے۔ تو اچھا، جہاں تک نا میں کاشف کو جانتا ہوں، بہت نرم دل انسان ہے، کیسے اجازت دے دیتا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہے، بہت زیادہ پوزیسو ہے، اتنے خطرناک کام کی کیسے اجازت دے دیتے؟ جب انہوں نے میرے اندر پوٹینشیل دیکھا تو آئی تھنک کہ ان کو بھی اپنے ایموشنس کو سیکریفائز کرنا پڑا اس چیز میں، بیکاز میں ہمیشہ سے ایک بات سب کو کہتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان سب کو بولتا ہوں یہ بات کہ امپیکٹس آر وے بگر دین ایموشنس۔ کبھی بھی ایموشنس کے اندر آ کے اس کام کا جو امپیکٹ ہے اس کو کبھی بھی اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہ کرنا۔ جب چھوٹے تھے
ہاں جی. اور یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کسی ایکسپیڈیشن کا حصہ بنوں. ایکسپیڈیشن نے آپ کو قبول کیسے کر لیا؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ بچہ ہے یہ نہیں کر سکے گا؟ میں اس کا کافی زیادہ کریڈٹ فرید کو بھی دیتا ہوں. فرید گجر کو یس. کہ آل دو کہ بہت زیادہ مشکلات آتی تھیں کہ لوگ کہتے تھے کہ لائبلٹی بن جائے گا وہ، لیکن فرید واز دا گائے جو کہ جس نے حامی بھری تھی اس چیز پہ. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے میری لائف کے اندر. میرے مینٹور ظہیر چودھری، جنہوں نے مجھے بتایا کہ لائف میں یا جو بھی میں الفاظ بول رہا ہوں یہ میرے اس مینٹور کے سکھائے. ظہیر چودھری فوٹوگرافر جو ہیں جی، جو انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں ساتھ میں. بالکل، سو وہ میرے مینٹور ہیں. جس طرح آپ میرے فادر کے مینٹور تھے فوٹوگرافی میں، یہ میری لائف کے مینٹور ہیں، جنہوں نے مجھے بتایا کہ لائف کے سلیقے کیا ہیں، اور جنہوں نے مجھے بتایا کہ انسان کی سوچ محدود نہیں ہے، آپ کسی بھی اینگل سے سوچ سکتے ہو اور اپنے کانسیپٹس بنا سکتے ہو. اور میں بہت زیادہ کریڈٹ ان کو دیتا ہوں. پھر محمد طاہر کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں. جب میں منگلیک سر کرنے گیا تو ہی واز دا ون جس نے حامی بھری اس چیز کی. تو اچھا بہت سارے لوگ آئے اسی طرح. شیروز، مہنگا شوق ہے، مہنگا کام ہے، اکوپمنٹ مہنگا ہے. جی. کیسے افورڈ کیا شروع میں تو والد صاحب نے کیا سارا. مطلب ایوریسٹ پہ اتنے پیسے لگے، والد صاحب نے سارے لگائے. اور اس کے بعد پھر مجھے تھوڑے بہت اسپانسرس ملنا شروع ہوئے کہ مناسلو کے بعد. اور اس کے بعد اب آ کے میرے پاس بارٹ فاؤنڈیشن آئی، بلقیس حسین عبدالرزاق داؤد فاؤنڈیشن، جو میں جن کا جتنا شکریہ کروں اتنا کم ہے. بس ہی از اے جیم آف اے پرسن. اب دیکھیں کہ ماؤنٹینئرنگ پہ اتنے پیسے لگتے ہیں، انہوں نے ہمیں پیسے دیے. اور اس کے بعد جب یہ شیشہ پنگما سے فیل ایکسپیڈیشن ہو گیا نا، بیکاز میرا ورلڈ ریکارڈ بن رہا تھا. اور جب شیشہ پنگما فیل ایکسپیڈیشن ہو گیا بیکاز چائنا نے ہمیں پرمٹ نہیں دیا، وہاں پہ ہمارے 5 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں جب لوٹا رزاق صاحب کے پاس، تو سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم نے اتنے پیسے دیے. سب سے پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا آئی یو اوکے. یہاں پہ پاکستان میں ماؤنٹینرنگ اکوپمنٹ آسانی سے موجود ہے یا آپ کو باہر ممالک سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے؟ یعنی جو بھی سامان آپ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ آسانی سے مل جاتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ آسانی سے نہیں ملتا ہے، آپ کو باہر سے امپورٹ ہی کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں میں کیلاس کے بوٹس استعمال کرتا ہوں یا لاس سپورٹیوا استعمال کرتا ہوں. ابھی کیلاس میرا اسپانسر ہے، لیکن اگر میں کوئی اکوپمنٹ بائی کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے نیپال یا پاکستان کے اندر تھرو DHL منگوانا پڑتا ہے. پاکستان میں ابھی تک اس کی کوئی آؤٹ لیٹ نہیں. آئی ہرڈ کہ مرزا علی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس چیز کا کام، اینڈ دیٹس ویری گڈ. لیکن کیلاس کی یا نارتھ فیس کی باہر کے برانڈس کی پاکستان کے اندر آؤٹ لیٹ ہونی چاہیے، بیکاز ہم 5 بڑے پہاڑوں کے مالک ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نیپالی شیرپاس پاکستان کے پہاڑوں پہ اب آ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے لوکل پورٹرز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے؟ متاثر ہوں گے، لیکن اگر نیپالی شیرپاس نہیں آئیں گے تو سمٹ کیسے ہوگا؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے مقامی پورٹرز ہیں وہ ان کے مقابلے میں کم کیپیبل ہیں؟ بہت زیادہ کم کیپیبل ہے، سوری ٹو سے، لیکن یہ ریالٹی ہے. بیکاز ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے. ہمارے جو بندے ہیں وہ انتہائی اسٹرانگ ہیں. آپ ان کو 2 انسان بھی ان کے کندھوں پہ لاد دیں اور ان سے کہیں اوپر جانا ہے، وہ کریں گے جا کے. ٹیکنیکل لحاظ سے مار کھاتے ہیں لوگ، ٹیکنیکلی کمزور ہیں. پاکستان میں بہت اچھے شیرپا ہیں. امتیاز ہے ہائی الٹیچیوڈ پورٹر ہے، امتیاز ہے، لیکن مجھے نام اچھا نہیں لگتا ہائی الٹیچیوڈ پورٹر. ہمیں ماؤنٹین کرو کہنا چاہیے، کچھ اس طرح کی چیز. لیکن ٹیکنیکل اس میں مار کھاتے ہیں لوگ، کیونکہ پاکستان کے اندر انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. میرا استاد جو ہے زاہد راجپوت، وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اکیلا بندہ کتنا کر لے گا. اچھا شہروز، یہ کام بہت اسٹیمنے کا ہے. کیا ڈائٹ استعمال کرتے ہو؟ کوئی اسپیشل ڈائٹ لیتے ہو اور اسٹیمنا کے لیے جم کرتے ہو؟ کیسے اپنے آپ کو فٹ کیا اس کام کے لیے؟ میں تو بٹ فیملی سے ہوں، میں تو کھاتا ہوں سب ٹکا کے، اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز وغیرہ چلتی رہتی ہے. اب تو مسل میموری ہو گئی ہے، لیکن میں پیور ایک بٹ فیملی کا بندہ ہوں اور میں ٹکاتا ہوں. اچھا، کوئی فارمل ٹریننگ آپ نے نہیں لی تھی؟ نہیں، کوئی پہلے لی تھی، آپریشن سے پہلے فارمل ٹریننگ لی تھی میری، اور اس کے بعد پھر مسل میموری رہی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایکسرسائز وغیرہ اور وہ سب کنٹینیو رکھی. بس میرے جم کے کوچ ہیں فہد سنی کہتے ہیں ہم لوگ ان کو، ہی از دا ون جس نے مجھے فٹ کیا ہر چیز کے لیے. اچھا، آپ اپنا کامیابی کا کریڈٹ اپنے والدین کو دیتے ہیں.
اس میں کتنا ہاتھ والد کا ہے اور کتنا والدہ کا؟ نہیں، میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے جذبے اور اپنے حوصلے کو دیتا ہوں، لیکن میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، انہوں نے پش کیا؟ ہاں، انہوں نے مجھے پش کیا، انہوں نے وہ سب کچھ کیا، لیکن میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ اب، کیونکہ دیکھیں میرے والد مجھے جتنا مرضی سپورٹ کر لیتے، اگر میری ول پاور نہ ہوتی اس میں تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں اللہ کے بعد جو سارا کریڈٹ ہے وہ اپنے جذبے، اپنے حوصلے اور اپنے جو میں نے خود سے اپنا وعدہ کیا تھا اور اپنے مورال کو دیتا ہوں، اور میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں بیکاز وہ ایک ہاتھ بنے میرے لیے۔ اچھا شیروز، مشکل کام ہے، میں تو دیکھ کے ہی ہمت ہار جاؤں کہ 8,000 میٹر کا پہاڑ، اس کے اوپر چڑھنے کی کون سوچے؟ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے جیسے جیسے آپ اوپر چلتے ہیں؟ آپ کو ہیلوسینیشن، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی؟ اور پھر کیا گریوٹی آپ کو زمین کی طرف نہیں کھینچتی؟ قدم بھاری محسوس نہیں ہوتے؟ کبھی ایسی فیلنگ آپ کو آئی ہے؟ ہاں جی بالکل، گریوٹی آپ کو کھینچتی ہے، پہاڑ آپ کو نگلنے کی کرتا ہے، اور رات اتنی گہری ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تارے کھینچ لیں گے ابھی، اور آکسیجن آپ کا مائنڈ ریبوٹ کرتا ہے، اور دماغ سکویز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایئر تھن ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو اس طرح کی مشکلات تو آتی ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ نے وقت کے ساتھ سیکھی ہوں گی کہ کیا سامان کیری کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ شروع میں تو آپ کو یہ تجربہ یہ نہیں پہاڑ ہو، سکھاتے ہیں آپ کو، لیکن شروع میں جب آپ گئے تو آپ کو یہ چیزیں بہت ساری معلوم نہیں ہوں گی اور تجربے سے سیکھی ہوں گی۔ تو کوئی ایسا تجربہ جسے آپ نے سیکھا ہو کہ یہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے کام نہیں کرنا تھا؟ بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح آپ سامان میں کافی کچھ، اور پورٹر کو اچھی طرح چوز کرنا، اور کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ، سمٹ پلان کے اکارڈنگ چلنا، اور وہ سب کچھ، تو یہ سب چیزیں ہیں جو میری غلطی تھی۔ لیکن جب میرا پہلا ایکسپیڈیشن تھا براڈ پیک کا، تو علی حسن نے مجھے بڑا سپورٹ کیا اس چیز کے اندر۔ علی بھائی نے مجھے شروع سے بچوں کی طرح رکھا اور کافی ہیلپ کی اس چیز میں۔ براڈ پیک آپ نے کس عمر میں سر کی اور آپ کو براڈ بوائے کا لقب بھی میں نے اسی وجہ سے؟ 17 سال کی عمر میں سر کی، اور مجھے میرے مینٹور ظہیر چودھری نے براڈ بوائے کا لقب دیا تھا۔ کیا محسوس ہوا تھا اوپر جا کے؟ بس میں کہتا تھا ہمیشہ کہ وہ براڈ پیک پہ گزارے ہوئے وہ 40 دن اور اس کی ٹاپ پہ گزارے ہوئے وہ 5 منٹ، 17 سال کی عمر میں کئی سال بڑا کر گئے تھے مجھے۔ زبردست۔ اچھا شہروز، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہروز، نائلہ کیانی، سمینہ خیال بیگ، علی مرزا یہ ایک نیش سے تعلق رکھتے ہیں جن کو سہولت ہے اداروں کی سپورٹ کی فنانشلی، جبکہ ہمارے بہت سے ماؤنٹینئر چونکہ آسودہ نہیں، فنانشل سپورٹ نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ یہ کام کر نہیں سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ بات درست ہے کہ بالکل بیس لیس ہے؟ نہیں، وہ ادارے کدھر ہیں، مجھے بھی دکھائے وہ ادارے کدھر ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرا پیشن تھا، میں نے کیا کہتے ہیں اپنا ویز نکالے اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے پاس اسپانسرز ہیں تو وہ اسپانسرز خود چل کے میرے پاس نہیں آئے، میں نے محنت کی اس کے لیے کہ اسپانسرز کیسے ڈھونڈنے ہیں۔ اب پہاڑ چڑھنا ہی خالی کام نہیں ہے، آپ کو اپنے پبلسٹی بھی کرنی پڑتی ہے اور وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سیکھنی پڑتی ہے وہ سب چیزیں، اور سیکھنے کے لیے ول پاور چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب آپ وہ کہتے ہیں نا، چور چوری تب بھی کرتا ہے جب اس کے حالات بالکل خراب ہو جاتے ہیں، اور سروائیول کے لیے وہ چوری بھی کر لیتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اگر آپ کا شوق ہے تو آپ اس کے لیے کام کریں۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے کسی ادارے کی، تو کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم ایک گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں یا بیکورڈ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو سیکھیں۔ اب وہ سیکھنا کس نے ہے، وہ آپ نے سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لوگ ہمارے شمشال سے ہائی ایلٹیچیوڈ پورٹر بہت سارے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ملنا تو ہوگا، سلام دعا تو ہوگی، اور آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ٹیکنیکل سکلز کی کمی ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ لوگ پھر بھی اتنے بہادر ہیں کہ ان سکلز کی کمی کے باوجود بھی وہ چوٹیاں سر کر گئے؟ چوٹیاں، آپ دیکھیں شمشال کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ٹیکنیکل کلائمبر شمشال میں ہیں۔ ابھی ایک لڑکا ہے نیا براڈ پیک اس نے کیا، مجھے وہ نام نہیں یاد آ رہا اس کا، عبد الجوشی ہے، بہت ٹیکنیکل ہے، لیکن عبد الجوشی اب اونلی ٹیکنیکل پیک کلائم کرتا ہے۔ اس کے بعد عید محمد ہے، بلبل کریم ہے، یہ سارے ٹیکنیکل لوگ ہیں، لیکن ایک اسٹرانگ بیس نہیں ہے۔ انسپائریشن آپ کی اس شعبے میں بنی کہ یہ کوہ پیما، اس سے میں انسپائر ہوں یا یہ میرا آئیڈیل ہے؟
بابا کوپیمائی میسنر سے میسنر، جی بالکل، میں میسنر سے ملا ہوں. میسنر جیسے بال رکھے میں نے، اور میسنر جیسا گلے میں بیٹ پہنتا تھا، لیکن آج ابھی گھر اتار کے آیا ہوں میں. اچھا، یعنی اس حد تک آپ انسپائر ہوئے میں میسنر انسپائر سے. تھا. پاکستان میں میری انسپریشن تھی سرباز خان. سرباز خان. ہاں، میں نے اس کو بولا تھا، میں نے کہا تھا دادا آنر ہے میرے لیے آپ کے ساتھ کلائم کرنا. شہروز، یہ سب کچھ کر جاؤ گے. میں دعا گو ہوں کہ جو آپ کی آخری سمٹ رہ گیا ہے وہ بھی ہو. اس کے بعد کیا سوچا لائف کو، کیسے پلان کیا، آگے کیا کرنا ہے؟ یہ 14 چوٹیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد کیا آپ نے سوچا ہے؟ دل لگانے کو سارا جہاں باقی ہے. شادی شدی کا کوئی پلان ہے؟ شادی کا پلان ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تھوڑا لیٹ ہے. ہاں جی. اچھا، اس نوجوانی میں شہرت مل جائے، ہاں جی. فین فالوئنگ کافی ہو جاتی ہے، لوگ پھر تنگ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہاں ہیں، جی. لوگ آپ سے ملتے بھی ہیں، ہاں جی. تو کوئی چکر وکر کوئی چلا نہیں سکے، کوئی پسند نہیں آیا؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے فینس کو بہت پروفیشنلی ڈیل کروں. میں اپنی پرائیویٹ لائف سے دور رکھوں ان کو، تاکہ کیونکہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں کیونکہ میں کام کرتا ہوں. تو وہ جان ایلیا کہتا تھا نا کہ پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں، ہے نا. تو آپ لوگ مجھے میرے کام کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، اور میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں بیکاز آپ میرے کام سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال سے کہ کسی کو میری پرائیویٹ لائف کا وہ جاننے کا وہ نہیں ہوگا ان میں سے. ہاں، کبھی یہ بھی نہیں سوچا آج تک لائف میں کوئی پسند بھی نہیں آیا، کوئی شادی کی پلاننگ ابھی تک دور تک ہے ہی نہیں؟ نہیں پسند ہے. اور گھر بسانے کا سوچا کہ فیوچر پلاننگ ہے؟ سوچا. اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے 3 ماہ کے مختصر عرصے میں کئی چوٹیاں سر کر لی تھیں، اور یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک. یار، یہ پوٹینشیل، یہ ہمت آئی کیسے، کس کو دے کے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کا کام ہی نہیں جو آپ نے کیا. میرا خیال سے انسان کے لیے سب پاسبل ہے. اور میرا جو ایک جو پوٹینشیل تھا اور ایک وہ جو ڈیڈیکیشن تھی نا، وہ خود سے ایک وعدہ تھا، ایک مقصد تھا جو میں لے کے چل رہا تھا. اور آئی تھنک اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کی، چوٹ بھی کھائی. اچھا، ڈر نہیں لگا کبھی اب نانگا پربت پہ کیا ہوا تھا؟ ماؤنٹین کو کلائم کرتے ہی اسی وجہ سے ہیں تاکہ وی کین کانکر فیئر. You never conquer the mountain, you conquer yourself and you conquer fear. اچھا، نانگا پربت آپ نے کی، جب گمشدگی کی اطلاع آئی تو میں کافی فکر مند ہوا تھا، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے تھیں کہ اللہ خیر کرے. کیا ہوا تھا نانگا پربت پہ؟ سو نانگا پربت میں اور فضل کلائم کرتے. فضل بہت اسٹرانگ ہے، شمشال کا ایک بندہ. تو جب ہم اکیلے کلائم کر رہے تھے، وہ تو ہم دونوں پورے پہاڑ پہ اور کوئی بھی نہیں تھا. تو جب ہم سمٹ کر کے آئے، روپس وغیرہ تو وہاں پہ نہیں تھیں اس وقت. ہم سمٹ کر کے آئے، واپسی پہ جو تھا وہ ویدر خراب ہو گیا. اور واپسی پہ جب کلاؤڈز آئے نا، تو میں نے گارمن سے اپنے گھر میسج کیا کہ وی لاسٹ آور وے، نیڈ ہیلی کاپٹر ریسکیو ارجنٹلی. اس کے بعد میرا گارمن بھی بند ہو گیا. تو وہ جب انسان کو پتہ لگتا ہے نا کہ انسان مرنے والا ہے، تو اس سے پہلے وہ مر چکا ہوتا ہے. تو ہم نے بھی موت کو قبول کر لیا تھا اس ٹائم پہ. یعنی اب مینٹلی طور پہ آپ نے سمجھ لیا کہ میرا اختتام ہے یہاں. ایموشن لیس تھا میں ایموشن لیس تھا، کیونکہ جب انسان کو پتہ لگتا ہے نا کہ وہ مرنے لگا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں. یار، یہ تو بڑی ایسی کیفیت ہے جس کا اظہار بھی انسان نہیں کر سکتا. یعنی وہ مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا آپ نے کہ میں مطلب ختم ہو. میں نے کچھ اشعار لکھے جس میں مجھے شاعری کرنے کا بڑا شوق ہے. ارشاد، تو بولو. میں نے کچھ اشعار لکھے تھے اس پہ کہ جب میں اس رچ پہ تھا اور نیند نہیں آ رہی تھی اور سامنے سورج ڈھل رہا تھا، کیونکہ لائٹ ایک وہ امید ہوتی ہے آپ کی پہاڑوں پہ زندہ رہنے کے لیے. اور تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، اپنے عکس کو فرقت میں اجڑتے دیکھا. ہائے 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 یار، چھوٹی سی عمر میں تم نے کیا 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 یار، زبردست. آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، اپنے عکس کو فرقت میں اجڑتے دیکھا، اگرچہ اس عکس میں بھی تھا اسی کا ٹہر، اس عکس سے بھی روح کو نکلتے دیکھا. ہائے 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 ہائے. شہروز کیا ڈھونڈتا ہے کوئی امید کی کرن، تو نے ابھی آفتاب کو ڈھلتے دیکھا. یار، آپ کی ایج کے حساب سے نا بہت عمدہ شعر ہے، اور داد، بہت ساری داد. میں صرف اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں
کہ سورج ڈھل گیا نانگا پربت پہ فریزنگ نائٹ اور آپ نے ذہنی طور پہ قبول کر لیا کہ میں یہاں پہ ڈیڈ ہوں. میں ڈیڈ تھا اس ٹائم پہ. اور جب ہم وہاں برف کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے تھے اوپن ایئر میں, میرے پاس آکسیجن بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور ہم لوگ ایسے لیٹے ہوئے اور کانپ رہے ہیں, تو ہم نے ایک گڈھا کھولا جس میں ہم نے اپنا سر دے دیا تاکہ ہم گرم ہوا لے سکیں, اور اگر مرے بھی تو ادھر ہی مر جائیں. تو وہ کون سا لمحہ تھا جس میں آپ کو ہوپ ہوئی کہ نہیں میں یہاں سے سروائیو کر سکتا ہوں؟ میں کو بتاتا ہوں, جب رات کو ہیلوسینیشن مجھے شروع ہوئی نا, رات کو کیا ہوتا تھا کہ مجھے لوگ نظر آتے تھے جو مجھے بتاتے تھے کہ شہروز ہیلی کاپٹر میں بیٹھو اور ہم تمہیں بچانے آئے ہیں. اور میں جب ہیلی کاپٹر میں جانے لگتا تھا نا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں تو ہیلوسینیٹ کر رہا ہوں, میں تو ابھی چھلانگ لگانے والا تھا. اس کے بعد جب 3, 3:30, 4 بجے جب آنکھ کھلی نا, نیند آ گئی, اور وہ جو منظر تھا نا میری آنکھوں کے سامنے کہ فضل چیخ رہا ہے کہ اللہ تو ہی اپنا کوئی فرشتہ بھیج دے. اور اس کے بعد جب میں نے وہ راستہ دیکھا سارا, اور مجھے یاد آیا کہ یار رات کو جب ہم نکلے تھے وہاں سے, تو رات کا جو بھی ڈائریکشن تھی وہ میں نے دن میں کنورٹ کی اپنے دماغ میں. اس کے بعد میں نے کہا کہ راستہ مل گیا. ہم نے 6-7 گھنٹے ٹریل بریک کیا, اور ٹریل بریک کرنے کے بعد آخر کار کیمپ 3 ملا, اور میں نے اپنا بیگ پھینکا وہاں پہ, اور میں نے کہا بس. اچھا, اس سارے رات جو آپ نے گزاری, ہاں جی, اس میں آپ کو جو مختلف خیالات آتے رہے, آپ نے ریسکیو آپریشن کال نہیں کیا؟ ریسکیو آپریشن میں نے SOS بٹن دبا دیا تھا اپنے گارمنٹ سے, اور وہاں سے ریسکیو آپریشن کال ہو گیا. لیکن ریسکیو آپریشن کے لیے میرے والد صاحب کو ایک ویڈیو بنانی پڑی, ورنہ بہت مشکل تھا. ویڈیو کیوں بنانی پڑی؟ یعنی ہماری کیونکہ ہر بندہ بول رہا تھا کہ بزی ہیں, یہ ہے وہ ہے. کچھ لوگوں نے تو ٹویٹس بھی کر دی تھیں کہ بھائی ہم بچانے چلے گئے ہیں. لیکن یار جو بندہ مجھے آیا تھا نا لینے, انہوں نے پھر مجھے کیمپ 1 سے 100 میٹر نیچے ریسکیو کیا انہوں نے مجھے. آپ یعنی 100 میٹر نیچے تک خود ہی آ چکے؟ نہیں, میں تو 3 دن لگا کے نیچے آیا تھا نا. مطلب میں تو کیمپ 4 پہ 7000 میٹر پہ تھا, 7000 میٹر سے بھی اوپر. وہاں سے پھر کیمپ 3 پہ آیا, کیمپ 3 سے پھر کیمپ 1 پہ آیا, کیمپ 1 سے پھر انہوں نے مجھے ریسکیو کیا. تو وہ وہاں سے, لیکن وہ جس طرح انہوں نے ہیلی کاپٹر کو لینڈ کیا نا کرنل رضوان نے, یار داد دینی چاہیے اس بندے کو. جو پروفیشنل ٹرینڈ تو ہیں ہمارے, وہ جو 5 ایویشن کے ہیں نا کرنل رضوان صاحب, زبردست ہے. پرسنالٹی بھی اچھی ہے ایک تو, اور بات کرنے کا طریقہ اور وہ سب کچھ بڑا اچھا ہے, اور کام بھی اچھا ہے. اچھا, بچ گئے, اتر آئے, ریسکیو ہو گئے, جان بچ گئی, بعد میں توبہ نہیں کی کہ 1 ہفتے بعد G2 G1 چلا گیا تھا. 1 ہفتے بعد 2 اور 8 سال. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, توبہ نہیں کی کہ یار میں موت کے منہ سے نکل کے آیا, میں ایکسیپٹ کر چکا تھا شاید میں نہ بچوں. ہاں جی, تو ڈر نہیں لگا, پھر بھی نہیں لگا کہ اب نہیں, میرا خیال سے اٹس اے پارٹ آف لائف. آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ان سختیوں کے لیے ٹرین کر سکیں. اور میرا زندہ رہنے, اگر میں مر جاتا نا تو پھر تو ٹھیک تھا چلو, لیکن میں زندہ آیا ہوں اس پہاڑ سے نیچے, دیٹ مینس کہ نیچر وانٹ می ٹو کلائم مور ماؤنٹینس. ورنہ مجھے پہاڑ زندہ کیوں چھوڑے گا, مجھے بتائیں. دیر از نو نیڈ کہ پہاڑ مجھے زندہ چھوڑے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ نانگا پربت واقعی قاتل ماؤنٹین ہے, ایک دفعہ تو وہ آپ سے حساب برابر کرنا چاہتی ہے. ہاں, میرا خیال سے ہاں. وہ کہ تو وہ محبوب جو میسر نہیں مجھے, اور اس طرح خود کی سزا بن گیا ہوں میں. تو اس کے ساتھ, لیکن جب میں نانگا پربت سے واپس آیا تھا نا, تو میں نا جب بھی پہاڑ سے واپس آتا ہوں نا تو میں اس کو ایک شعر بولتا ہوں ہمیشہ سے. تو میں نے نانگا پربت کو بھی بولا تھا کہ ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اچھا, شاعری سے شغف کسی سے انسپائر ہو؟ نہیں, میرا خیال سے شاعری اللہ کی دین ہوتی ہے. خود بخود جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے, تو شاعری بھی مطلب کی نہیں آتی, وہ اتر جاتی ہے آپ پہ. ویسے کون سا شاعر پسند ہے, کس کو پڑھتے تو ہو گئے؟ میں تھوڑے بہت شاعر کو پڑھتا ہوں. ویسے تو احمد فراز پسند تھے مجھے, جان ایلیا پسند تھے, جان ایلیا, اس کے بعد فیض صاحب. اچھا, یہ کبھی ڈائری لکھی ہے اپنے سفری اور ایڈونچر کے واقعات کو لکھتے ہو کہ صرف شعر ہی لکھتے ہو؟ میں صرف شعر لکھتا ہوں بس, اور وہ بھی صرف اپنے آپ تک محدود, بس اور کچھ نہیں. یعنی پبلک نہیں؟ پبلک میں نہیں. اچھا, تو آپ وہ واقعات کیوں نہیں لکھتے؟ کوئی وجہ, یا لکھنے کا دل نہیں کیا کہ یار جو مجھ پہ بیتی میں لکھ جاؤں, شاید کل کو یہ پبلک ہو, لوگوں کے سامنے آئے تو ان کو پتہ چلے میری لائف کیسی تھی؟ میرا ماننا یہ ہے کہ
میں کہتا ہوں کہ جو گزر گیا وہ خاک برابر. ہاں میرے نزدیک گزرے ہوئے کل کی کوئی وقت نہیں ہے. اچھا، ہرمن بھول نے سب سے پہلے ناگا پربت کو سر کیا تھا، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہاں پہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو میرے پیچھے چلتی تھی اور مجھے احساس ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سچ ہے یا ہلوسینیشن کے عالم میں انسان کو ایسی چیزیں؟ وہ بیسیکلی نا وہ ہرمن بل کی وہ خواہشات تھیں. اچھا، وہ فینٹیسی تھی اس کی. وہ ہرمن بل کی جو تھی نا وہ جذبہ تھا، اور وہ اتنا خوفناک جذبہ تھا کہ اس کو اپنے جذبے سے ڈر لگتا تھا. اس کو لگتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے ہے، کوئی میرے پیچھے ہے اور رسیاں بھی کاٹ رہا ہے. اتنا بڑا بندہ ہے. اچھا، کبھی ویسے ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ یار کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ نارمل نہیں ہے؟ نہیں کبھی ہوتا کسی ہے. ہاں، ناگا پربت پہ ہی ہوا. اور مجھے آف کورس کہ ہمارے یہ شہر تو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں نا، پہاڑ تو ان کے، پہاڑ ان کے ہیں، اور آپ کو احساس ہوا. ہاں بالکل. مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں، ہمارے بہت سے کوہ پیما جو وہاں پہ ہی رہ گئے، ڈیتھ ہو گئی، کریوس میں گر گئے، رسی ٹوٹ گئی، جیسے بھی، کبھی ان کی لاشیں نظر آئیں؟ میں نے علی ست پارا کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے. ہاں، اس طرف میں آؤں گا، علی ست پارا کی جانب. اس کے علاوہ بہت لوگ ہیں. نول ہانا ہمارے ساتھ کیمپ میں پڑا ڈیتھ ہو گئی، سویا ہوا تھا، نیند میں ڈیتھ ہو گئی. اس کو نیچے لائے یا وہیں پہ چھوڑا؟ نیچے ہیلی کاپٹر سے نیچے لایا. ہیلی کاپٹر سے. بہت لوگ ہیں اس طرح کے، بہت لوگ ہیں. اچھا، راہ چلتے اگر کوئی ماؤنٹینئر کی لاش آپ کو نظر آ جائے، ہاں جی، تو دیکھ کے پھر بھی خوف نہیں آتا؟ یہ ہمت نہیں ٹوٹتی کہ یار یہ میرے سامنے ایک لاش پڑی ہے جو اسی پہاڑ کو سر کرنے آیا؟ دیکھیں اس کے اندر اس سوچ کے نا دو پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ وہی بندہ ہے جو اسی مقصد سے آیا تھا جس مقصد سے آج میں کھڑا ہوں، اتنی ہی ٹریننگ کر کے آیا جتنی ٹریننگ میں نے کی ہے، وہی خوراک لیتا تھا جو میں لیتا ہوں، اسی پوٹینشیل کے ساتھ آیا تھا، اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آیا تھا. تو کل کو میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا ہوں. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ اپنے خواب اور اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے مارا گیا، تو کیوں نہ میں اس کا مقصد بھی لے کے چلوں اپنے ساتھ. زبردست ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میک اٹ سو. علی ست پارا کی بات کی، K2 موٹل میں میری ان سے مختصر سی ملاقات تھی. اچھا. اور اتنا جولی انسان، لائف سے بھرپور انسان. اس کی جب ڈیتھ کی خبر آئی، پہلے تو گمشدگی کی خبر آئی اور بعد میں جب وہ نہیں مل سکا اور ڈیتھ اناؤنس کر دی گئی، تو میں جذباتی طور پہ مجھے بہت افسوس ہوا. آپ نے تو ریسکیو مشن میں حصہ لیا، کیسے فائنڈ کیا علی کو؟ علی کا جب ریسکیو آپریشن ہوا تھا تو اس وقت ونٹر تھے، لیکن جب ہم کلائمب کر رہے تھے، میں اور ساجد ہمارے سے ایک دن پیچھے تھا میرے خیال سے اس وقت. تو جب ہم لوگ سمٹ پہ جا رہے تھے تو اوپر سے نیپلی شیرپا کی کال ہے کہ ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے ساجد کے والد کی. تو اس کے بعد جو تھا وہ وہاں پہ جب میں کلائمب کر رہا تو ایک دم سے باڈی سامنے آ گیا، اور اس وقت صبح کے 4:30 ہو رہے تھے اور وہ ڈیڈ باڈی ایسے پڑی ہوئی تھی. اور ساجد آپ کے ساتھ تھا؟ نہیں، ساجد اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے. ساجد ہم سے ایک دن بعد سبمٹ کیا ساجد نے. تو علی ست پارا کی لاش جب آپ کے سامنے آئی، آپ کو کیا محسوس ہوا کہ یار یہ کیسا انسان ہے اور کہاں پہ رہ گیا؟ کوئی فیلنگ آئی؟ میرے خیال سے میرا یہ فیلنگ تھی کہ گر گیا، کہ زمین واپسی کے سفر میں گرا، کچھ سمجھ آئی حادثے کی؟ گرا تو واپسی کے سفر میں، میرا ماننا یہ ہے، بیکاز 8,500 میٹر کے اوپر 100 میٹر سمٹ سے نیچے ان کو فگر آف 8 لگا ہوا تھا اور سب کچھ. لیکن میرا ماننا یہ تھا کہ اس بندے کو زمین ڈائجسٹ نہیں کر سکتی تھی، اس کی جگہ پہاڑوں پہ ہی تھی. میرا خیال سے کہ ہی بلانگس ٹو دا ماؤنٹین. K2 اور اناپورنا دونوں میں کون ڈیفیکلٹ ہے سر کرنا؟ کون سی چوٹی؟ K2 اناپورنا سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، جبکہ ڈیتھ ریٹ دونوں پہ لگ بھگ برابر ہے. بٹ آئی تھنک کہ K2 ایک تو اناپورنا سے کئی زیادہ خوبصورت ہے، اور خوبصورت چیزیں ہمیشہ اس زندگی میں قاتلانہ ہی ثابت ہوئی ہیں. جہاں خوبصورتی ہیں وہاں پہ خطرہ بھی ہے. ایوریسٹ سر کی، اور ایوریسٹ کو ایزی ٹو کلائمب بنا دیا گیا. ہاں جی. آپ کو کوئی خوشی ملی کہ یار یہ میں نے ایوریسٹ سر کر لی؟ چلو دنیا کی بلند چوٹی تو ہے، لیکن جو ایوریسٹ کا حال کر دیا ٹورزم نے، الپائن ٹورزم نے، وہ ریئلی خوشی فیل ہوتی ہے کہ یار اس سے اچھا تو K2 پہ مجھے خوشی آپ کو فیل ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ
آپ کا جو مقصد تھا وہ آپ نے پورا کر لیا. میرا مقصد تھا میں نے ایوریسٹ کلائم کرنا ہے, مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی. مجھے اٹھا کے تو ہی نہ لے کے گئے, چلا تو میں اپنے پیروں پہ ہی نا. بہت سارے لوگ ہیں جو ایوریسٹ کلائم نہیں کر پاتے ہیں. اب انہوں نے ویل کمرشلائز کیا تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ, بیکاز وہاں کے لوکلس کو بزنس مل رہا ہے. ہم لوگ تو اپنے بہانوں میں ہی رہ گئے نا کہ ایوریسٹ ہم K2 کو اس طرح نہیں بناتے بیکاز K2 پہ گند ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو پہلے آپ نے کون سا صاف رکھا ہوا ہے اس کو. اور دوسری بات ہے اگر آپ نے صاف نہیں بھی رکھا تو SKNP کو فیس کس بات کی جا رہی ہے؟ اس بات کی جا رہی ہے بیکاز دے ہیو ٹو کلین دا ماؤنٹین. یہ سب بہانے ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ٹھیک کر سکتے ہم لوگ, اور کوئی بات نہیں ہے. اور اگر وہ کر لیا تو میرا دعویٰ ہے کہ K2 پہ ایوریسٹ زیادہ بندے جائیں گے. یہ پچھلے دنوں میں نے دیکھی تھی ایک ویڈیو K2 کی طرف سے کوڑا چنتے ہوئے, گند چنتے ہوئے. آپ کو نہیں لگتا کہ K2 پہ بھی گند ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے اور صاف بھی کیا جا رہا ہے. کلین اپ ایکسپیڈیشنز ہو رہے ہیں, صاف کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ ایک دسترخوان پہ 500 بندوں نے کھانا کھایا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی گند نہ ہو؟ گند ہوگا. اب یہ ایکسپیکٹ کرو کہ اس کو اٹھایا جائے. اچھا, آج تک کے سفر میں کبھی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا؟ بھائی یار گورنمنٹ کا چھوڑیں, گورنمنٹ تو بیکار لوگ ہیں وہ لوگ تو. مطلب میرا اچھا, کبھی امید بھی نہیں رکھی گورنمنٹ سے؟ نہیں, میرا کچھ نہیں. اب دیکھیں میں گورنمنٹ ہمیشہ, مجھے اب ہر بندہ یہی بات کرتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو پورا بور رگڑتے ہیں ہمیشہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں گورنمنٹ کو نہیں رگڑتا, میں ان مخصوص اداروں کو رگڑتا ہوں اور ان پہ مسلط ان مخصوص لوگوں کو رگڑتا ہوں جو کہ کرپٹ ہیں اور جو فراڈ ہیں. اور ان میں ہر بندہ انکلوڈ ہے, پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ہوں چاہے جس مرضی کے ہوں, سب انکلوڈ ہیں. بیکاز ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بڑا بگ شاٹ بنا دیا ہے اصل میں. لیکن اصل میں ہمیں یہ چیز پہ وہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ دے آر سرونٹس. جیسے آئی ایم اے سرونٹ آف پاکستان, آئی سرو فار دا ٹورزم. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چوٹی سمٹ کرنے کے بعد واپسی کے لیے منی جیٹس کی یا ہیلی کاپٹر کی مدد لیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں. اور کیا وہ ان کو سمٹ مانا جاتا ہے؟ مانا جاتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ٹرو سمٹ کی اسپرٹ نہیں ہے؟ نہیں, میرا ماننا یہ ہے کہ سمٹ آپ کی اکمپلشمنٹ ہے کہ آپ نے نیچے سے چلے اور پہاڑ پہ پیدل آپ نے اس کی چوٹی پہ سمٹ کیا. اب اگر آپ زندہ نہیں اترتے تو پھر تو آپ کا سمٹ نہیں مانا جاتا, وہ لوگ کہتے ہیں. یا اگر آپ ہیلی سے آتے ہیں پھر سمٹ نہیں مانا جاتا. تو پھر کیا وہ سب سمٹ نہیں مانے جائیں گے جس پہ آپ لوگوں نے ہیلی سے اوپر چیزیں پہنچائی اپنے بندوں کے لیے, آلریڈی سہولیات دیں, یہ دیا. اب ہیلی پہ بندہ تب آتا ہے جب کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی ہو جائے. اچھا شہروز, کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس جتنی بھی چوٹیاں ہیں 8,000 میٹر سے اوپر, ان کو نیپالی شیر پاس کے لیے کھول دینا چاہیے تاکہ وہ بہتر سہولیات دیں اور ٹوریزم کو ساتھ لے کے آئیں, پاکستان کا بھی فائدہ؟ وہ کھلی ہوئی ہیں اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہے کہ ہم لوگ ٹورزم سے کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے. حالانکہ نیپلیز کو دیکھیں تو وہ ٹورزم سے بہت ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے, سب کچھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پارٹی ہے ماؤنٹین کلائمبنگ, ان کی پارٹی ہے ٹورزم. ہمارے پاس 5 بڑے پہاڑ ہونے کے باوجود, ہمارے پاس کراکرم رینج ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, میں تو کہتا ہوں انڈینس کے لیے بھی کھول دیا جائے. ہاں, انڈینس کے لیے بھی کھولا جائے. اچھا, جتنے بھی پہاڑ سر کیے, سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے؟ نانگا پربت, آف کورس, بالکل. کیونکہ نانگا پربت اس سے یاد آتا ہے بیکاز جو سلوک میرے ساتھ نانگا پربت نے کیا, اگر میں اس پوائنٹ پہ کبھی واپس جاؤں گا تو آج بھی میں اپنے اس حصے کو ادھر تڑپتا ہوا دیکھوں گا. اور وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وداؤٹ ہوپ ایک بندہ اسٹینڈرڈ ہے وہاں پہ. تو میں ابھی تک وہیں پہ ہی ہوں. میرا ایک آدھا حصہ وہیں پہ ہی تڑپ رہا ہے اور زندگی کے لیے جو ہے نا وہ. واپس جاؤ گے کبھی؟ کبھی میرا نہیں خیال سے. وہ کہتے ہیں نا کہ ساکی گئی ہے بہار اور دل میں رہی ہے ہوس, اب تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس. فیوچر میں اکیڈمی کھولنے کا سوچا؟ میری جو کمپنی ہے براڈ بو ایڈونچرس کے نام سے, سو میرا اس فیلڈ میں آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں پاکستان کے ٹورزم کو بدل دوں. ویل آرگنائزڈ, فل بورڈ سروسز, اور زیادہ سے زیادہ لوگ لے کے آؤں. باکس ٹینٹس لگائیں ہم لوگ, وہ سب کچھ کریں تاکہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو کسی کی, کہ بھائی ہم ماؤنٹینئر ہیں اور وی اون دس ماؤنٹین, پاکستانی ہم لوگ. اچھا شہروز, ایم یہ تھا کہ ورلڈ ریکارڈ بنا دینے ہیں, یا ایم یہ تھا کہ بس
पैशन को परसू करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने ना बने, लेकिन पैशन को परसू करते हैं चोटियां चढ़ूं मैं। देखिए पैशन के अंदर रिकॉर्ड भी आता है मेरा, बिकॉज आई वांट टू बी वन इंडिविजुअल, और यही मेरा पैशन था कि यार मैं कुछ डिफरेंट करूं ताकि हम अपनी कंट्री को एक सॉफ्ट इमेज दे सकें और मैप पे लेके आएँ, कि जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर आए तो वो इस नाम से याद रखे कि हाँ इन सारी 14 चोटियों को क्लाइंब करने वाला जो है वो एक पाकिस्तान का लड़का है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस स्पोर्ट्स को ख़तरनाक करार देते हैं, इसमें जान का ख़तरा है। हाँ जी। और जब भी कोई ऐसी वैसी खबर आती है तो सोशल मीडिया पर एक कोहराम ये भी मचता है कि क्या ज़रूरत थी इन लोगों को ये पंगा लेने की और इतना ख़तरनाक काम करने की। हाँ जी। ऐसे लोगों के लिए क्या, मेरे पास तो बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन आप चूँकि खुद इस शोबे से वाबस्ता हो, क्या जवाब देना चाहोगे ऐसे लोगों को जो इसको कहते हैं कि जान का ख़तरा मोल लेने की क्या ज़रूरत है? मैं सिंपल ऐसे लोगों को यही जवाब देता हूँ कि यार हम हर इंसान जो है वो उधर जाता है जहाँ उसको ज़िंदा रहने का हक मिलता है, और अगर हमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि हम दुनिया के बुलंद तरीन चोटियों पे जाएं और उसका नज़ारा देखें, तो इसमें क्या बुराई है। और अगर हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं तो ना तो इसमें आपका कुछ जाता है, सबसे पहली बात तो ये है। और हमारी एक मोहब्बत है पहाड़ों के साथ, हम पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स तो बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में। अच्छा, पहाड़ की चोटी पे खड़े होके क्या एहसास होता है कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हो थका गया? हुआ एहसास होता है। अच्छा, हाँ। ये नहीं लगता मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़ा हूँ वहाँ और डर सारी लगता है दुनिया कि- मेरे कदमों के नीचे? डर लगता है वहाँ पे कि इतनी ऊपर हूँ, फरिश्ते ना खींच लें। हवाएं तेज चलती हैं हवाएं तो तेज़ चलती हैं। और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट होते नहीं होंगे। नहीं सर, 5 से 8 मिनट हार्डली। ऊपर बैठ के कभी सूरज ग्रूब होते देखा? या आपने सनसेट से पहले नीचे उतरना होता है? सनसेट से पहले आपने डेथ जोन के अंदर, डेथ जोन से बाहर निकलना होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि रात के टाइम क्यों सफ़र शुरू किया जाता है? ताकि सुबह के टाइम पहुंच सकें और रात के टाइम और सुबह ही उस डेथ जोन से निकल सकें, 8000 मीटर 7500 मीटर क्रॉस करके नीचे आ सकें। कभी ऐसा हुआ कि लेट हो गए हो और कंचनजंगा- रिस्क लिया हो? कंचनजंगा मैंने शाम के 4 बजे सबमिट किया। ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं और था? चले कब थे आपको पता है? हाँ, रात के 7 बजे रात के 7 बजे और सुबह और अगली शाम 5 बजे आप summit 4 पे थे? बजे समिट पे पहुंचे, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप। रिस्क नहीं था? नहीं, ये रिस्क नहीं था। अननेसेसरी रिस्क हम लोग नहीं लेते हैं, बाहर से आडा नहीं लगाते हम लोग। अच्छा, चाइना आपकी रिसेंटली क्या रीज़न चाइना ने आपको दी? उनकी वो माउंटेन ओपनिंग जो आपकी आखिरी माउंटेन रह गई है क्लाइंब करना, हाँ, क्या कहते हैं? आपको उम्मीद है मिल जाएगी परमिशन, वीज़ा मिल जाएगा, या कोई उम्मीद तो हर्डल है। जान के पैदा की जा रही है? उम्मीद तो है, देखें उम्मीद ही है और तो कुछ भी नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं कि अगर चाइना में वीज़ा देता है नहीं देता, बट आई थिंक कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने नहीं दिया कि सेफ्टी नहीं है इधर और ये वो, और पिछली बार जो वाक़या हो गया था पीक पे, तो उस वजह से फिर नहीं दिया उन्होंने। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो, किसी तरह आपको परमिशन दिला दे ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बने हमारा? ये कुछ नहीं कर सकते यार, ये इतनी भी सपोर्ट नहीं कर सकते? इनसे मुझे तवक्को ही नहीं है किसी चीज़ की भी। ये क्या करेंगे, मतलब अभी बुलाएंगे मुझे, पहले तो बाहर 2-3 घंटे बिठाएंगे, उसके बाद फिर आऊँगा अंदर मैं, तो कहेंगे जी कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, और कुछ नहीं होगा। जैसे आप स्टेप आउट करेंगे ये गायब। वो शीज़ा फातिमा थी एक, हाँ। उन्होंने मुझे बोला ये इसके चाइना का भी करवा दें, इसके ये भी करवा दें, इसके वो भी करवा दें, और गायब कुछ भी नहीं। फारिग लोग हैं यार, बड़ी स्ट्रेट बात करते। अच्छा शरोज़, आप जैसे लोग जिस मिजाज के होते हैं, नेचर से रोमांस करते हैं, आपको लगता है कि वैसे आपको घर बसाना चाहिए या आप चल जाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आर्टिस्ट मिजाज लोग या कोह पैमा या ट्रैवलर जिनकी इंस्टिंक्टिव ट्रैवलिंग है वो घर को उतना खुश रख सकते हैं या वैसे मुनज़्ज़म तरीके से चला सकते हैं। उनकी तवज्जो का मरकज़ ही कुछ और होता है। तो सर मेरा मानना यह है कि घर आपका, दुनिया आपका घर है, जहाँ चाहो वहाँ रहो जाके, जहाँ चाहो वहाँ रहो जाके। ये रिकॉर्ड अगर नहीं बन पाया तो मायूसी होगी, अगर किसी वजह से वीज़ा नहीं मिल पाता? नहीं, मायूसी नहीं होगी, बिकॉज मेरी कंपनी का मकसद ये है कि मैं और यंगस्टर्स को लेके आऊँ अपने पास,
اور میں ان کو سپورٹ کروں, اور یہ جو اسپانسرز ڈھونڈیں ان کے لیے. اور یہ جو کمپنی بنائی یہ فزیکل ٹریننگ بھی دے گی یا ہم لوگ ایچ اینڈ ایوری پلان کر رہے ہیں ان کے ساتھ. لائک اگر اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں کچھ ینگسٹرس پکڑ رہا ہوں, ان کے لیے خود اسپانسرز ڈھونڈ رہا ہوں, خود آرگنائز کر رہا ہوں, خود قائم کر رہا ہوں ان کے ساتھ. اور ٹاپ ناچ فیسلٹیز. ابھی ہم براڈ پیک جا رہے ہیں, ہمارا K2 بیس کیمپ کا ٹرپ جا رہا ہے ایک. تو یار اگر ان کو لے کے نانگا پربت جانا پڑ گیا تو کیا کرو گے؟ تو نانگا پربت جائیں گے نا, کیمپ 2 تک. بس کیمپ 2 تک اوپر نہیں جاؤ گے. اچھا, پاکستان میں جو ریسکیو کی سہولیات ہیں, کیا یہ بات سچ ہے کہ رگ پہ ہاتھ رکھے آپ؟ ہاں, کیا یہ بات سچ ہے کہ ایک فکس ڈپازٹ کافی زیادہ کروانا پڑتا ہے تاکہ اگر ریسکیو کال ہو تو؟ یہ فکس ڈپازٹ ہے, تھوڑا زیادہ ہے, $25,000 ہے جو زیادہ ہے. باقی میرا خیال سے ایک مخصوص ہیلی ہونا چاہیے کلائمبرس کے لیے کہ جو اس سیزن کے اندر ہو صرف, اور وہ صرف ریسکیو کا کام کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاک آرمی کے پاس وہ مخصوص ہیلی ہے ہی نہیں؟ نہیں ہے. ہم نے کور کمانڈر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی آن اسٹیج کہ یہ کیا کیا جائے, رسپانس ملا؟ اور انہوں نے پازیٹیو رسپانس دیا تھا. کور کمانڈر از اے لولی گائے ایکچولی. آپ کو لگتا ہے کہ He's a lovely guy. اس سیزن میں کوئی ہیلی کاپٹر ایلوکیٹ ہوگا؟ میرا خیال سے لیٹس سی, دیکھتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں. اور یہ سیکیورٹی ڈپازٹ قابل واپسی ہوتا ہے؟ پتہ نہیں, اس کا مجھے نہیں پتا. یہ تو وہ آرگنائزرس کو ہی پتا. میں تو ابھی نیا ہوں نا گیم میں. کس گیم میں؟ آپ 13 چوٹیاں تو بڑی سر میں تو کلائنٹ تھا نا. اچھا, میں تو کلائنٹ تھا نا. کلائنٹ تھا, پیسے لگانے والا تھا. پیسے لگانے والا تھا سر. اور میں تو سنویا تھا سر, اب گویا بن کے آئے ہیں. ہاں, آپ بزنس میں آئے ہو. شیروز, جو آپ کا ایم ہے کمپنی کو لے کے چلنے کا, آپ کا ایم فارن ٹوریزم پہ ہے کہ باہر کے ماؤنٹینئرس کو, ینگسٹرس کو پاکستان میں لایا جائے؟ ہاں بالکل. اور پاکستان کی چوٹیاں ہی کروائی جائیں یا باہر کے نہیں ممالک؟ نیپال بھی, آل اوور دا ورلڈ. پاکستان سے نیپال لے کے جایا جائے. دیکھو میں نے اپنا کمانا بھی تو ہے نا, میں فارنرس کو نیپال تو لے کے جاؤں گا بیکاز آئی نیڈ ٹو گرو مائی بزنس. جہاں تک پاکستانیوں کا سوال ہے, آئی ایم ولنگ ٹو سپورٹ دیم. آپ کو لگتا ہے کہ اس بزنس میں اچھی خاصی کمائی ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے؟ سر ہے تو صحیح, ہے صحیح, سیدھی بات کی ہے ویسے. ہے تو صحیح, ہے تو صحیح. دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی جو کہ صرف $4.3 ملین اپنا انکم ٹیکس ہی دے رہی ہے تو وہ کتنا کماتی ہوگی؟ کماتی تو ہوگی. کمپنی کا نام نہیں لوں گا میں. نہیں ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پوری آپ کی اسٹرگل بھی تو ہے نا یار, محنت تو اس کا ہوگی نا. ہاں, اب کیا آنے والے 5 سال لگا لیں. ہاں بالکل صحیح ہے. 5 سال بعد مجھے آپ دوبارہ بلا دیجیے گا. 5 سال بعد میں. اور آپ 5 سال بعد اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ساتھ ساتھ شوق پورا ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ بالکل بالکل, ساتھ ساتھ گھومو, ساتھ ساتھ کماؤ. اچھا, گھومنے سے آپ کی مراد جو ہے نا, یہ ویسے بھی آپ گھومتے ہیں یا صرف ماؤنٹین گئے, پہاڑ چڑھ گئے؟ مجھے گھومنے کا بڑا شوق ہے. اچھا, ویسے بھی پکنک کا, گھومنے کا ویسے بھی ویلیز میں؟ مجھے گرین ماؤنٹین, مجھے تو برف سے نفرت ہے ایک طرح کی. برف سے نفرت ہے, اور کام وہ ہے آپ کا کہ برف کے اوپر چل کے؟ بس کیا کریں نا یار, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی جتنی مرضی اچھی نہ دکھتی ہو, لوٹ کے شام کو گھر واپس جانا ہی ہے. بس میرے ساتھ بھی ایسا. اچھا, آپ کو گرینری سے؟ ہاں گرینری, بارش اور گرینری ساتھ میں. کیونکہ میں نا میوزک کا بڑا شوق ہے اصل میں راگ شاگ بہت پڑھتا ہوں. اور راگ پڑھتے ہو؟ ہاں جی. اچھا, کیا کیسے راگ؟ مطلب مجھے جو پسند ہے وہ بھیرو بہت پسند ہے, راگ بھیرو. پریکٹس بھی کرتے ہو, ریاضت کرتے ہو؟ نہیں ریاض نہیں کرتا. بھوپالی بہت پسند ہے. 5 سر کے جتنے راگ ہیں مجھے سارے پسند ہیں. 5 سروں میں بیس, کھاڈو راگ جس کو بولتے ہیں. بھوپالی ہے, مال کون سا ہے. یار شاعری کرتے ہو, موسیقی میں اس حد تک کا لگاؤ ہے کہ راگ سنتے ہو؟ میں ایون تو تبلا بھی بہت سنتا ہوں. مجھے تو ایون تو اس کے قاعدے بھی یاد ہیں سارے. تبلے میں ذاکر کو سنتے ہو؟ ذاکر کو, ہاں جی, بہت سارے تبلا نواز. میرا خیال سے کہ جو یوٹیوب پہ یا آن لائن ابھی یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک ہیں, اسراج چشتی نام ہے ان کا, ان کی ویڈیوز بھی کافی میں دیکھتا ہوں. اور وہ لائک تھوڑے بہت قاعدے آتے ہیں. بکس بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نہیں, بکس پڑھنے کا شوق نہیں ہے مجھے. بالکل شوق نہیں. اچھا, یہ لائف ری شیپ ہونے میں آپ کس مینٹر کو ہاتھ ہوگا جس نے آپ کے اندر یہ ادبی ذوق بھی ڈالا کہ میوزک بھی سننا ہے, شاعری بھی؟ میرے مینٹور ایک ہی ہیں, وہ ظہیر چودھری ہے. ظہیر چودھری ہے. میں سارا کریڈٹ ان کا ہے. سارا کریڈٹ آپ کا ظہیر چودھری کو؟ ہاں جی. اچھا, آج سے 10 سال بعد آپ اپنے آپ کو بطور بزنس مین تو دیکھتے ہی ہیں. ہاں جی. آپ
کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان میں بزنس کرنا یا آپریٹ کرنے میں 100 طرح کے ہلڈرز ہیں؟ فارنرز کو پاکستان ویزا ہی مشکل سے دیتا ہے. آپ کے نالج میں یہ باتیں کریں گے نا, پالیسی چینج کریں گے, ہر چیز کریں گے. مطلب آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ پالیسی چینج کرے گی؟ سر ہو سکتا ہے, محنت کر کے سب کچھ ہو سکتا ہے. گورنمنٹ آپ دیکھو نا, آپ کسی کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ پالیسی چینج کرے. تو آپ سے پہلے ایمان اللہ اور دیگر ماؤنٹینئرز جو ٹورزم سے وابستہ ہوئے وہ تو کب سے ہی پالیسی چینج کروانا چاہ رہے ہیں, ان کے کہنے پہ تو نہ ہوئی آج تک. چلے سر, ناؤ دے ہیو اے ٹف کمپٹیشن. اور جو آپ کی ٹیم ہے شیر پاس کو ہی آپ ہائر کریں گے یا پاکستانی پورٹرز کو ٹرین کریں گے؟ کلائنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کلائنٹ اگر پے کرنے والا ہوا, افورڈ کرنے والا ہوا تو پھر نیپالی. کلائنٹ کو اگر پاکستانی شیرپا چاہیے پاکستانی دیں گے, نیپالی چاہیے نیپالی دیں گے. لیکن ہاں, ہم ورک شاپس کروائیں گے اسپانسرڈ بیسڈ, جو باہر سے ٹرینرز ہیں اور پاکستان کے ہمارے لوکل بھائیوں کو ٹرین کریں. اچھا شیروز, جیسے ہر فیلڈ میں کھینچا تانی ہوتی ہے, لیگ پولنگ ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, خاص طور پر آرٹ سے وابستہ شعبہ جات میں تو یہ ہوتا ہے. میں چونکہ ماؤنٹینئر نہیں ہوں, اس فیلڈ کے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا یہ رویہ یہاں پہ ہے, ایسا ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ڈس ہارٹ نہیں ہوتے کہ یہ کیا انسائڈ ڈس ہارٹ ہوتا ہے. کبھی ذہن میں خیال نہیں آیا کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بیسیکلی نا ان لوگوں پہ ترس کھاتا ہوں کہ مطلب وہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اف یو ہیٹ سم تھنگ دیٹ آئی ڈو اینڈ یو واچ اٹ, یو اسٹل اے فین. زبردست, بہت زبردست جواب دی ہے. اچھا, پاکستان کے اندر سرباز خان, عبد الجوشی, نائلہ کیانی, یہ وہ لاٹ ہے جو کہ اچانک ہی ابھر کے سامنے آئی. کچھ سالوں پیچھے تک تو نہیں جانتے تھے ہم ان کو. ان سے اچھے مراسم ہیں, دوستی ہے, گپ شپ ہے, بہت زیادہ. کمپٹیشن بھی فیل کرتے ہو؟ نہیں, ہیلتھی کمپٹیشن کہہ سکتے ہیں. ہیلتھی کمپٹیشن کیا, لیکن میرا اور سرباز کا, جوشی کا تو کمپٹیشن نہیں بنتا ہے کیونکہ وہ بہت سینئر ہے میرے سے. نائلہ میرے بعد میں آئی تو دوستی ہے. سینئر آپ کس سینس میں کہتے ہو کہ عمر میں سینئر, تجربے میں سینئر ہے؟ تجربے میں سینئر ہے. اس طرح میں اتنے لوگوں سے سینئر ہوں جو کہ میرے سے بہت چھوٹے ہیں, میرے سے بہت بڑے ہیں. ہاں بڑے ہیں بالکل. میرا تو الحمدللہ 12-13 سال کا ایکسپیرینس ہے اس چیز کے اندر. اور لیکن سرباز وغیرہ تجربے میں بہت سینئر ہے میرے سے. سیکھا ان سے, سیکھا میں نے بہت سیکھا ان سے. پاکستان میں کس کو ماؤنٹیننگ کا گرو مانتے ہو؟ سرباز کو مانتا ہوں اپنا گرو, سرباز خان. لیکن میرا جو ٹیچر ہے, جو مجھے سکھانے والا ہے, وہ ظاہر راجپوت ہے. سرباز خان میری انسپریشن ہے ماؤنٹین کے اوپر. میرا استاد نہیں ہے وہ, میرا استاد ایک ہی ہے, وہ ظاہر راجپوت ہے. میں نے بہت لوگوں سے سیکھا ہے ویسے تو. احمد مشتبہ نے مجھے بہت کچھ سکھایا, غلام بھائی نے مجھے بہت کچھ سکھایا, غلام علی نے. لیکن جو میرا مین استاد ہے نا, وہ ظاہر راجپوت ہی ہے. اچھا, تنقید ہوتی ہے, پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں. ہنستے ہو؟ مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے. وہ میں کہتا ہوں وہ بندہ ہی بیکار ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سکھانے والا کون ہے پھر آپ کو؟ ہاں سیکھتے کہاں سے آپ؟ صحیح بات ہے, وہ آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے. موٹیویشن بھی ہوتی ہے, اور مطلب کہ آپ سیکھتے ہو ان لوگوں سے. میں بہت سیکھتا ہوں ان لوگوں سے. نیپالیوں کے بیہیویئر میں کیا فرق ہے؟ بہت پیارے لوگ ہیں. میں ایون تو نیپالی اس طرح بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں. نیپال بہت خوبصورت ہے اور مزے کی جگہ ہے. نہیں, ان کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے بہت اوپر ہے. بہت اوپر ہے نا. بہت اوپر ہے, فاسٹ, بہت اوپر. اور جو انہوں نے اپنی ماؤنٹینس کو ایزی کیا کلائمبنگ کے لیے, آپ سمجھتے ہو یہ ہونا چاہیے تھا؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے. اس حد تک بھی ہونا چاہیے کہ کوئی معذور بھی اب سر کر رہا ہے. اسی طرح سیکھتے ہیں لوگ سر. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ہے ہی بزنس نا. وہ تو بزنس ہے نا کہ ہم نے معذور کو کروا دیا, اندھے کو کروا دیا, گونگے کو کروا دیا, بہرے کو کروا دیا. یہ تو چلو اللہ کا وہ ہے کہ اللہ جس کو جیسا بنائے. ہمارے لیے تو ویری ایکسیپٹیبل ہے. بٹ یہ تو آپ کی وہ ہے کہ آپ نے کیسے اس کو پبلسائز کرنا ہے. اور دیکھیں ہر انسان آتا ہے اپنے کام کی روٹی کھانے کے لیے ادھر, اور اگر وہ اس چیز سے کما رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ یار میں فرسٹ پرسن ان دا ورلڈ ٹو سمٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ود 1 لیگ, میں نے آپ کے پیٹ میں نہ چھری ماری نہ اس کے پیٹ میں ماری, میں تو صرف اپنا ایک کلیم کر رہا ہوں جو کہ میں نے کیا ہے. اب اس پہ مجھے اسپانسرز مل رہے ہیں, تو بھائی آپ کو کیوں آگ لگ رہی ہے اس چیز میں؟
Who are you? یہ اچھی اپروچ ہے، لیکن آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پہ یہ آگ لگتی ہے، ہر نامور انسان کے اچیومنٹ سے باتیں ہوتی ہیں. سر خیر ہے نا، کیا کریں یار. اچھا، میں نے ویسے گفتگو میں اندازہ لگایا کہ بہت چھوٹی عمر میں بہت کچھ سیکھا ہے. میرے خیال سے پیدا ہونا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے آپ کو عقل و شعور اسی وجہ سے دیا تاکہ آپ سیکھ سکیں. اگر آپ نہیں سیکھتے تو وہ آپ کا فیلئر ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، چوٹیاں سر کر لیتے ہو، کبھی فوٹوگرافی کی طرف نہیں خیال ہے کہ یار اتنے حسین مناظر میں دیکھتا ہوں جو دنیا کے بہت کم انسانوں کو نصیب ہوتے ہیں، تو میں اس کو کیپچر کروں؟ سر فوٹوگرافی کے بارے میں آپ کے سامنے تو میں بات کرنے سے بالکل رہا، ٹھیک ہے، بیکاز کبھی شوق نہیں بنا کہ میں سیکھوں. آپ تو ایک او جی ہیں، پاکستان کے اوریجنل گینگسٹر ہیں آپ فوٹوگرافی کے، اور میرے والد کے استاد بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں آنے سے پہلے میرے والد نے مجھے 50 دفعہ بولا ہے کہ لیٹ نہیں ہونا، میرے استاد کے پاس جا رہا ہے آج تو. کاشف بہت محبت کرتے تو وہ ان کے دل میں ابھی تک آپ کے لیے نا وہ محبت ہے، اور وہ جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے نا سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں وہ میرے استاد ہیں. ہاں وہ بالکل کہتے ہیں، وہ پبلک میں برملا کہتے ہیں. ہاں جی. اور فوٹوگرافی اگر کبھی بھی شوق ہوا تو میں آپ کو تک کال کروں گا بلا جھجک، اور آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھوں گا. لیکن ویڈیوز کا شوق ہے مجھے. بناتے ہو؟ ویڈیوز بناتا ہوں میں. اپنا چینل ہے؟ ہاں جی چینل ہے میرا. اس پہ لگاتے ہو؟ ہاں جی، ریلز وغیرہ لگاتا ہوں. اور یہ وہ ابھی چینل میرا، میں بس گھر سے بھی گالیاں ہی پڑتی ہیں کہ یوٹیوب سٹارٹ کر لو اور یہ وہ، لیکن آپ کو پتہ ہے ذرا کلائمبر لوگ لیزی بڑے ہوتے ہیں. کبھی دل نہیں کیا کہ ڈاکومنٹری اپنے پہ بناؤ؟ ڈاکومنٹری بنی ہے نا میری، ابو دا سلیپنگ جائنٹس، اور دیٹ از ون آف دا موسٹ امیزنگ تھنگ ایور. آپ لوگ ضرور جا کے دیکھیے گا. ابو دا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے سر. آپ اس کا ایک دفعہ ٹریلر دیکھیے گا تو یو ول بی شاکڈ. آؤٹ اسٹینڈنگ بنائی ہے. تو مکمل کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ یوٹیوب پہ سر. لائک الحمرہ بند ہو گیا تھا، اتنا رش لگ گیا تھا اس ڈاکومنٹری پہ. اور وہ کس نے پروڈیوس کی ہے؟ وہ بارڈ نے بنوائی ہے ڈاکومنٹری. اس کے جو پروڈکشن وغیرہ تھی ساری وہ واول نے کی تھی. شاعری پہاڑ پہ ہی اترتی ہے یا گراؤنڈ پہ بھی اتر آتی ہے؟ کبھی کبھار موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، یعنی گھر بیٹھے بھی لکھ سکتے ہیں؟ گھر بیٹھے بھی لکھ سکتا ہوں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پہاڑ پہ گلیشیئر پہ ہو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ویژن کو وہ کہتے ہیں نا تھا کہ جب چاہوں تمہیں مل نہیں سکتا، لیکن جب چاہوں تمہیں یاد تو کر سکتا ہوں. اچھا، جون سے کافی متاثر ہو؟ تو میں جون سے متاثر ہوں. میرا پہلے ماننا یہ ہوتا تھا کہ جان ایلیا جو ہیں وہ مشاعروں کے شاعر ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے اندر نا ایک اپنے آرٹ کو پریزنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ انداز بال نوچ وہ کہتے تھے نا ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پہ، ان میں ایک رمز ہے. اس رمز کا مارا ہوا ذہن. وہ بڑا خوبصورت آدمی تھا وہ. مجھے بڑا پسند تھا وہ. انہیں کی کتاب پڑھتا ہوں سر میں، لیکن گویا شاید سارے میں نے پڑھی ہیں. اچھا، پاکستانی جو پورٹرز ہیں یا ہائی الٹیچیوڈ ماؤنٹینئرس ہیں، ان کے ایٹیچیوڈ کے پرابلمس ہیں کیا؟ یہ ایکسپیڈیشن کے راستے میں تنگ کرتے ہیں؟ سننے میں تو آیا کرتے ہیں، دیکھنے میں بھی آیا کیا کرتے ہیں. اپنا تجربہ میرے ساتھ ایویں کریں گے لوگ سر. میں آپ ایسا سمجھ لیں کہ اف یو آر اے گینگسٹر آف یہ فوٹوگرافی سوسائٹی تو پھر آپ گینگسٹر آف مائی ماؤنٹینئرنگ سوسائٹی. میرے سے کوئی نہیں آتا. میرے بھائی ہیں سارے، بڑے پیارے ہیں میرے، بڑے پیارے ہیں، بہت پیار ہے میرا ان کے ساتھ. اچھا، ساتھ میں بیٹھ کے گانے گاتے ہیں ہم لوگ. پورے بیس کیمپ کو ہم نے اٹھا کے رکھا ہوتا ہے. یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں، ہدایت ہے اور یہ کچن سٹاف ہمارا، امتیاز ہے، اور باقی سبھی میرے بھائی ہیں. اچھا، آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے ایسا کہ پنجابی ہونے کے ناطے یا غیر جیبی کا ہونے کے ناطے ایک خاص قسم کی اندر سے ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ پنجابیوں کو نا ایسا کوئی خاص پسند نہیں کیا جاتا. پنجابیوں کی حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہیں نا. آپ کو میں کیا ہی کہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو تو پتہ ہے سر کہ بالکل ٹھیک ہے. تو کبھی کسی اس ایٹیچیوڈ کا سامنا کیا؟ آپ کو لگا کہ اس وجہ سے لوگوں نے ہرڈل ڈالنے کی کوشش کی کہ چوٹی نہ کر سکے؟ میرے ساتھ نہیں کرتا کوئی بھی، میرے ساتھ نہیں. اور پنجابیوں کے ساتھ کر لیں، میرے ساتھ نہیں کریں گے. بی بی سی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، کالم اس میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو خواب آیا کہ شاہ گوری K2 پہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو بلاتے ہیں، تو میں نے اس لیے جانا ہے، اور آپ نے پلان کر لیا. ہاں، وہ میرا پلان تھا کہ جب میں ایوریسٹ سے آیا تھا تو میں صبح اٹھ کے پیک کر رہا تھا سامان. تو ابو آ کے کہتے ہیں کیوں پیک کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ
میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ K2 پہ ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو آ جا, اور میں K2 گیا اور میں 13 سے 14 دن کے اندر وہ سبمٹ کر کے آ بھی گیا. یعنی کہ وہ صرف آپ کو خواب جو تھا وہ موٹیویشن بنا آپ کی K2 کو سبمٹ کرنے. وہ پہاڑ تھا جو بلا رہا تھا اصل میں پہاڑ ہی تھا. اچھا K2 کو باٹل نیک سے گزرتے ہوئے کتنا مشکل پایا؟ جتنا ماؤنٹینئرز کہتے ہیں کیا واقعی ہی اتنا ٹف ہے یا وہ بڑھا چڑھا کے پیش؟ ماؤنٹ K2 بہت ٹف ہے, باٹل نیک بہت ٹف ہے, یہ سب بہت ٹف ہے. اس کا ایک گرینجر ہی الگ ہے. اور آپ کو وہ لائن بنا کے چلنا ہوتا ہے. ویسے ہی سیم جیسا تصویروں میں دیکھتے تھے ویسا ہی تھا. ہاں جی. اور اگر رسی وسی ٹوٹ جائے یا کوئی اس میں فالٹ ہو تو جان کا رسک ہے, سیدھا ڈیتھ زون ہے, ڈراپ زون ہے. ڈراپ ہے. اور یہ جو رسی باندھی جاتی ہے یہ آپ کے اپنے جو ساتھ ہوتے ہیں پورٹر یا شیرپاز وہ باندھتے ہیں یا پہلے سے شیرپاز باندھتے ہیں. شیرپاز آپ کے اپنے, یعنی پہلے سے اگر کوئی بندھی ہوئی ہے تو اس پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں. نو وے. اور ہر دفعہ آپ اپنے اکوپمنٹ ساتھ لے کے جائیں گے, ہر دفعہ شیرپاز باندھیں گے اور اس کو ٹیسٹ بھی وہی کریں گے کہ ٹھیک ہو گئی؟ نہیں, بس باندھ دی تو ٹھیک ہے. کبھی یہ نہیں خیال آتا کہ یار اس پہ میں ٹرسٹ کر رہا ہوں تو صحیح بھی باندھی ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی اکھڑی, کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی چھوٹا موٹا واقعہ, کوئی دل دہلانے والی بات کبھی نہیں ہوئی اس معاملے میں؟ ایسا میں نے کوئی واقعہ نہیں سنا. رسیاں ٹوٹتی ہیں اکثر. کیونکہ وہ رسیاں ٹوٹنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ پرانی رسیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں. جو فریش لگے گی وہ نہیں ٹوٹے گی. نہیں, فریش نہیں ٹوٹتی. اچھا, جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے فریز نہیں ہو جاتا؟ نہیں, اوپر ہمارے پاس ہوتے ہیں چولہے سب کچھ ہوتے ہیں. بیس کیمپ پہ پورا تندور لگا ہوتا ہے ہمارا. بیس کیمپ کے اوپر کی بات, کیمپ 3 کیمپ API گیس ہوتی ہے ہمارے پاس, اس میں تو سوپ یہی چیزیں بن سکتی ہیں. ہاں جی. اور انہی سے گزارا چلتا ہے. اچھا, سامان کبھی خود بھی اٹھانا پڑتا ہے کہ میں نے G2 پہ 35 کلو اٹھایا تھا. میرا جو ساتھ میرا بندہ تھا امتیاز, اس نے 40 کلو اٹھایا ہوا تھا. اس طرح گئے تھے ہم لوگ. G2 کیسی لگی؟ G2 مشکل تھی. G2 مشکل تھی. یار پہاڑ تو سبھی مشکل ہوتے ہیں. میں آپ سے صرف اس لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے 13 چوٹیاں کر لیں, ان میں سب سے ٹف کون سا تھا؟ میرے نانگا پربت. اس سے ٹف نہیں. نانگا پربت کے بعد اناپورنا کے بعد G1 کے بعد K2 پہ حالانکہ وداؤٹ پورٹر کیا میں نے. وہ کون سی چوٹی تھی جس کو آپ سر کر رہا ہے, بعد میں پتہ چلا کہ سمٹ تو کچھ فاصلے پہ تھا؟ مناسلو. تو کیا کیا اس نہیں, وہ سمٹ وہی تھا اس وقت. اچھا. اور 1987 سے وہ کھلا ہی نہیں ہوا تھا کبھی. اس کے بعد ایک بندے جا کے کھولا, اس نے کہا کہ بھائی اب سے سمٹ تو یہی ہے. ہم نے کہا کہ جو پہلے لوگوں نے کیا ہے وہ تو سمٹ تو یہی کہتے تھے اور سمٹ تو یہی ہے اس کا. کہتے نہیں, وہ 15 منٹ کی واک کے لیے پھر میں دوبارہ گیا اس ماؤنٹین پہ, لٹرلی 15 منٹ صرف. اور اس کے لیے آپ کو وہ دوبارہ سبمٹ کرنے پڑے. اچھا, والد نے کبھی تنگ آ کے یہ نہیں کہا کہ یار خرچے پہ خرچہ کرائی جا رہے ہو, میں کیا کروں, کتنی دیر تک افورڈ کروں, باقی بچے بھی ہیں؟ کبھی والد نے کہا ہے, کہتے باقی بچے بھی تو ہیں, وہ بھی پالنے ہیں. لیکن اب والد خرچہ نہیں کرتے نا. اب تو آپ الحمدللہ اپنی کمپنی بھی بنا لی اور آگے آپ چلو گے بھی, اور اللہ آپ کو کام. پہلے جب والد نے کیا تو وہ تو وہی سبمٹ فیسیں کیسے افورڈ کی؟ اتنی مہنگی سبمٹ فیسیں. کیا کریں, شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. ہاں, شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, لیکن کاشف کی اس میں کافی ان پٹ ہے. آف کورس 100%. اور آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے باقی آپ کو مار دیا؟ ہاں, خود کو مار دیا, اور باقی بہن بھائیوں سے بھی کٹ کر کے آپ پہ لگایا کہ یہ بچہ اس کا شوق ہے تو یہ نکل جائے آگے. میرے میں پوٹینشیل تھا, باقی بھائی بہت چھوٹے تھے. آپ میں پوٹینشیل تو تھا, اور جب وہ دیکھا تو ہاں یہ تو ہے کہ انہوں نے میرے پہ بہت زیادہ لگایا. اور اب میں کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کے لیے, بھائیوں کو بھی ساتھ ساتھ. اچھا, آپ ہی کی فیلڈ کے بہت سے ماؤنٹینئرز آپ کے بزنس کمپیٹیٹرز ہوں گے. علی مرزا ہوگا, سمینہ شاید ہو. کیا پیغام ہے کمپیٹیٹرز کے لیے؟ آپ اپنا کماؤ, ہم اپنا کمائیں, مل بانٹ کے کھاؤ. یہ اچھا پیغام ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی اس پہ عمل کرتی ہے؟ سوسائٹی عمل کرے یا نہ کرے, who cares? I don't care about the society. If society doesn't accept anything, I'm the one who can change the society. آج تک کبھی کسی سے رنجش پالی ہے؟ نہیں, کچھ بھی. کسی سے کوئی گلہ ہے؟ نہیں, گلہ نہیں ہے. کسی پہ غصہ بھی نہیں ہے. کھلے دل کے ہو, اتنے کھلے دل کے ہو؟ نہیں, کھلے دل کا نہیں ہوں میں. گلہ آپ اپنوں سے کرتے ہیں. جو آپ سے پرخاش رکھتا ہے یا آپ سے
کسی وجہ سے ناراض ہے، اس سے گلے ہی نہیں؟ ان کو بھی میرا سلام، اور جو نہیں ہے ان کو بھی میرا سلام. میں بڑا ایک جولی طبیعت کا بندہ ہوں. ایجوکیشن کا کیا سوچا؟ ایجوکیشن میری ماؤنٹینئرنگ ہے. فارمل ڈگری نہیں لوگے؟ نہیں، فارمل ڈگری کی مجھے ضرورت نہیں ہے. بس آپ جو بھی اوڑھنا، ہاں ڈگری تو اسکیم ہے. پاکستان میں تو واقعی اسکریپ ہے. اب اوڑھنا بچھوڑنا یہی ہے ہاں، ماؤنٹین. بیکاز دیکھیں میں ماؤنٹینئر ہوں، میں انجینئرنگ کی ڈگری کیوں کروں تاکہ 4 لوگ مجھے پڑھا لکھا بول دیں. اور بیسک ایجوکیشن کیا ہے ویسے؟ میری میٹرک ہے. ایف ایس سی کبھی نہیں سوچا؟ ایف ایس سی میں نے کلیئر کی تھی، لیکن جب پریکٹیکل دینے کی باری ہے تو میں براڈ پیک چلا گیا، پریکٹیکل چھوڑ دیا. اچھا، شروع سے ہی رجحان میرا خیال ہے اسٹڈی میں اتنا لگا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. کس کے زیادہ کلوز ہو، بھائی کے بہن؟ سب سے چھوٹے والے کے. تو اس کو میں بچوں کے دونوں چھوٹوں کے، ان کو میں بچوں کے یہاں رکھتا ہوں. ان میں آپ نے دیکھا کہ ان میں کوئی یہ جذبہ ہے؟ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں بہت زیادہ. ایک چھوٹا والا لیگ اسپنر ہے اور دوسرا فاسٹ بولر ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹسمین ہے دونوں. میں خود بھی کرکٹ کا بہت شوق ہے مجھے. ان کو پراپر ٹائم دیتا ہوں میں، پراپر ٹائم. وہ اس سے انسپائر نہیں ہوئے؟ نہیں. اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ اسپورٹس میں وہ کرکٹ کی طرف آگے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ خود کرکٹ کھیلتے ہیں؟ میں بہت کرکٹ کھیلتا ہوں. یعنی اگر اس کے بعد کوئی اسپورٹس پسند ہے تو وہ کرکٹ ہے. ہاں جی. فٹ بال نہیں ہے؟ کرکٹ ہارڈ بال والی کھیلی یا؟ ہاں، ہارڈ بال. یہ ٹیپ بال تو کرکٹ ہوتی نہیں ہے. اچھا، یہ کرکٹ تھوڑی ہے. باقاعدہ ٹیم ہے؟ ہاں جی، ہماری سوسائٹی کی ٹیم ہے؟ ہاں، ہمارے کلب کی ٹیم ہے. میں کلب کی طرف سے کھیلتا ہوں. کلب کی طرف سے کھیلتا ہوں؟ اوپنر ہو؟ ہاں، اوپنر. شہرت جوانی میں مل جانا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں انا یا ایگو یا وہ آ جاتی ہے کیونکہ اس کی ایج اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ اس سب کو ہینڈل کر سکے. کبھی احساس ہوا ہے کہ یہ شہرت کی وجہ سے مجھ میں کچھ، یا میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ گیا ہوں، یا مجھ میں ایگو آ گئی ہے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. بیکاز دیکھیں لوگوں کو، عام لوگوں کو ملتے، شہرت کیا ہے. مطلب آج بھی ابھی اگر آپ میری ابھی انسٹاگرام کی اسٹوری دیکھیں نا، تو شاید میرے پاس ابھی فون نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاتا. تو کل ہم صدر بازار کے ایک تھڑے پہ بیٹھ کے زنگر برگر کھا رہے تھے سارے دوست، وہی پرانے یار اپنے، بائک پہ گھومنا. اور اگر فینس ملنے آ جائیں تو ملتے ہو؟ سلام کرو، تصویر لو ان کے ساتھ، ان کو کھانا آفر کرو. دیکھو میں سمپل سی بات ہے کہ انا کیوں آئے گی. انا مجھے تب آئے نا کہ جب میں کوئی بہت بڑا کوئی کنگڈم سے آیا ہوں یا کچھ اس طرح ہے کہ میرے اندر رائلٹی ہے. نہیں، میں نے کام کیا، تم نے مجھے پیار کیا، بس. میں کام نہیں کروں گا، تم پیار نہیں کرو گے. سوشل میڈیا دیکھتے ہو اپنا؟ ہاں، دیکھتا ہوں. کمنٹ سارے پڑھتے ہو؟ کمنٹس پڑھتا ہوں. واٹس ایپ پہ لوگوں کو جواب دیتے ہو؟ جواب دیتا ہوں. ایون دو انسٹاگرام کے اوپر بھی میں جواب دیتا ہوں اپنے میسیج ریکویسٹ کھول کے. تو ان لڑکیوں کا کیا کرتے ہو جو انٹرسٹ لینے لگ جاتی ہیں؟ ان سے کہتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا، اور ان سے کہتا ہوں کہ رب رکھا. صاف انکار. دیکھ میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں کسی کو اس میں نہیں ڈالتا ہوں کہ کسی امید میں نہیں رکھتا ہوں میں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، آپ کی ریجیکشن سے زیادہ خطرناک ہے. تو بس لڑکیوں کے ساتھ میرا یہی ہے کہ دوستی، بس دوستی کی حد تک ٹھیک ہے. دوستی بھی نہیں رکھتا میں اتنی. اچھا، دوستی بھی نہیں ہے؟ نہیں رکھتا. ماؤنٹینئرس میں میری بڑی دوستی ہے. کس سے دوستی ہے؟ کیونکہ وہ ان کا بھی کیا ہے، وہ پہاڑ پہ ایک ہفتے بعد مرد لگنا شروع ہو جاتی ہے. ان کا بھی یہی ہے، آپ کو پتہ ہے، مونچھیں شوچھیں آ جاتی ہیں ان کی بھی. تو اسی طرح ہی ہے. تو اچھا، یہ بڑی یار سوچ کے بات کی کہ وہ ماؤنٹینین خواتین، وہ ٹریکرز ہوتی ہے، خوبصورت ٹریکرز خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے کو مینٹین رکھتی ہے، وہ مینٹین رکھتی ان کو ٹائم مل جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. میں آج آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں، کسی نہیں بتایا ہوگا آپ کو. جو کلائمبر مرد ہوتے ہیں نا سارے، جو ان کو جو خواتین پسند ہوتی ہیں نا، وہ ٹریکرز ہوتی ہیں. ماؤنٹینئر خواتین کو تو اب دیکھتے بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کیونکہ مونچھیں نکل آتی ہیں. وہ ایک ہفتے بعد تو وہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی مرد بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹریکر خواتین جو ہوتی ہیں وہ ذرا تھوڑی سینسیٹیو سی ہوتی ہیں، ذرا سینسیٹیو ہوتی ہے، وہ ذرا اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہیں. میں نے 7 سال کے بعد میں ٹریکنگ پہ گیا نیپال میں، تو وہاں میں نے جا کے دیکھا کہ میں نے کہا زندگی تو یہاں پہ ہے، ہم پہاڑوں پہ کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے ساتھ ہی تاش کھیل رہی ہیں بیٹھ کے لڑکیاں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے. سوسائٹی کا فرق ہے نا. پاکستان کی سوسائٹی ذرا اس طرح کی ہے، گھوٹی سی سوسائٹی ہے، اور اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہو پاتا. آپ باہر کے ممالک میں جب ہوتے ہیں تو بولڈ سوسائٹی ہے، اس میں جنس کا فرق ہی نہیں کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے. تو سوسائٹی کا بھی فرق ہے. اچھا، تو
ٹریکر خواتین پیاری ہوتی ہیں. ٹریکر خواتین پیاری ہوتی ہیں, مطلب مجھے پیاری نہیں لگتی. سر کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کلائمبر مردوں کو ذرا اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ بھی تو کلائمبر ہی ہو. میں کلائمبر ہوں, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ذرا دور رہتا ہوں, میں اپنے فوکس ہوں ذرا زیادہ. لیکن دوستیں بہت اچھی ہیں میری, بہت اچھی. نائلہ از اے لولی فرینڈ, آئی لو ہر. مطلب وہ شی از اے ویری گڈ فرینڈ. اس کی بیٹیاں بہت پیاری, اس کا جو ہسبینڈ ہے ہی از اے ویری لولی گائے, اور مطلب میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ہے. یہ آپ عورت کی جو خوبصورتی ہے وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ تمہارے ذہن میں کیا ہے کہ عورت کیسی خوبصورت ہوتی ہے؟ مطلب وہ شکل و صورت سے خوبصورت ہو, افکار سے, گفتگو سے خوبصورت ہو, یہ مائنڈ سیٹ بھیجے سے خوبصورت ہو تو خوبصورت ہے, یا کیسے, کیا ڈیفینیشن کیا ہے ویسے خوبصورتی کی؟ میرے لیے عورت اٹ سیلف از اے خوبصورت تھنگ. میرا وہ نہیں ہے, لیکن ہاں شکل و صورت سے, جب شکل و صورت خوبصورت ہوگی تو انسان کردار کی طرف بڑھتا ہے آگے. تو خوبصورتی کا پہلا اسٹیج شکل و صورت ہے. شکل و صورت اس طرح سے نہیں کہ اگر کوئی مجھے پسند ہے تو کیا پتہ کسی اور کو پسند نہ ہو, اور اگر کوئی مجھے پسند نہیں ہے کیا پتہ کسی اور کے لیے وہ جنت کی وہ 70 حوروں میں سے ایک حور ہو. تو وہ نہیں ہے. باقی پھر اس کے بعد آپ جب بندے کو جانتے ہو اس کے بعد, تو اس کے آپ کے دل میں اس کے لیے خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. اور بیسیکلی خوبصورت عورت یا مرد نہیں ہے, خوبصورت نظریہ ہے, اس کو دیکھنے کا, اس کو پرکھنے کا. آپ کی نظر میں خوبصورت تو پہاڑ ہی ہو سکتا ہے. نہیں سر, پہاڑ میری زندگی کا ایک پہلو ہے. میری زندگی کے اور بہت سارے چیزیں ہیں جو میری زندگی میں چلتی ہیں. بچپن میں میٹرک تک جو تعلیم جب بھی حاصل کی, اس وقت جو دوست بنے, آج بھی دوست ہیں؟ آج بھی دوست ہیں, اور آج بھی ہم ساتھ میں گھومتے سارے. اچھا, یہ اچھی بات ہے. اور میں اسکول ڈراپ آؤٹ ہوں بیسیکلی. میرا اسکول میں مجھے بولا گیا تھا کہ یہ لائف میں کچھ نہیں کر سکتا, اس کو لے جائیں اسکول سے, اور بیگ پکڑ کے نکال دیا گیا تھا اسکول میں. مطلب پڑھتے نہیں تھے؟ پڑھتا نہیں تھا میں. اچھا, ڈراپ کر دیا گیا اسکول سے؟ ڈراپ کر دیا. تو آج آپ کے ٹیچرس کو دیکھ کے یہ نہیں ہوتا کہ یار اس بچے کو ڈراپ کیا تھا, یہ کہاں نکل گیا؟ استاد آپ کا وہ ہے جو آپ کو کچھ سکھائے, اور دل سے سکھائے, مجبوری کے تحت نہ سکھائے. میں اپنی زندگی میں استاد اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے سکھایا, جس نے اپنے شوق سے مجھے سکھایا, کسی مجبوری کے تحت نہیں سکھایا. پاکستان کا جھنڈا لہراتے فخر محسوس ہوتا ہے؟ پاکستان کا جہاں ہوتا ہے, میری مدر لینڈ ہے یہ. اسی وجہ سے کہ مدر لینڈ ہے, ورنہ تو گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. مسلط لوگ ہیں. ہاں, ورنہ تو آپ کو کوئی سپورٹ گورنمنٹ سے تو نہیں ملی. وہ جو دھرتی سے محبت ہے وہی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اچھا, سیاست میں دلچسپی لیتے ہو؟ کبھی کبھار لیتا ہوں. کبھی کبھار؟ کبھی کبھار, ہاں. پاکستان کے حالات پہ دل کٹتا ہے؟ بہت زیادہ, بہت 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 زیادہ. دوستوں سے گفتگو جب ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, جو فارنرز ہوتے ہیں, کبھی بیس کیمپ میں گپ شپ ہو رہی بڑا وہ ہوتا ہے یار. پھر ہم کیا کریں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اشک نادا سے کہو بعد میں پچھتائیں گے, آپ گر کر میری آنکھوں سے کہاں جائیں گے. یار ویسے ایج کے لحاظ سے بہت آگے ہو. اپنے لفظوں کے تکلم کو گرا کر جانا, اپنے لہجے کی تھکاوٹ میں بکھر جائیں گے. واہ, کل سے لے جائیں گے چھین کے وعدے اپنے, سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے. واہ, سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے. ایک گھر تھا میری حد مسافت, لیکن اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے. اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ, سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے. لیکن شغف شاعری سے گہرا ہے. ہاں بہت زیادہ. اور سوچتے ہو, اصل بیسیکلی تم فلاسفر بھی ہو. دیکھو یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے شاعری فلسفے کا دوسرا نام ہے. جو سوچتا ہے وہ فلسفی ہے, اور وہ شعر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بغیر سوچ کے آ جائے. تو آپ نے آپ کو بڑا کمپوز رکھا ہے, بڑا مینرڈ رکھا ہے, اور اس عمر میں شہرت جو ہے ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے. دوستیاں بھی ہیں, اور دوستیاں آج تک قائم ہیں. پیچھے والدین کی محنت بھی ہے, اور سب سے بڑی آپ کی اپنی جو اسٹرگل اور اپنی ول پاور ہے, اس کی وجہ سے آپ ورلڈ کے ٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں آج. اچھا, میں دعا گو ہوں کہ آپ آخری چوٹی اور وہ سر ہو, اور اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگے.
یہ صرف پاکستان کا جھنڈا ہی لگتا ہے یا ساتھ جس نے آپ کو اسپانسر کیا ہوتا ہے اس کا جھنڈا بھی لگتا ہے؟ وہ اس کا جھنڈا لگتا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے اس چیز کو. ہاں وہ ڈیزرو کرتا ہے اس چیز کو. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے میرے سے تو بڑے سوال پوچھے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اتنے زیادہ فوٹوگرافرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ پارٹ آف یو آپ کا پرسنل فیوریٹ کس کا کام لگتا ہے آپ کو؟ فوٹوگرافی میں پوچھ رہے ہو؟ رزاق وینس صاحب کا رزاق کلچر پہ, ہاں جی, رورل لائف پہ ہاں بہت اچھا کام ہے. لائٹ کی بہت اعلیٰ سمجھ ہے. اچھا وین صاحب اتنے کمرشلی ہٹ یا پاپولر شاید نہ ہو. اور دوسرا قاضی جاوید صاحب ہیں, بزرگ ہو گئے ہیں. اور پھر ہمارے سمیع الرحمان صاحب ہیں, نیر رضا صاحب ہیں, بہت سارے لوگ یار. میرا مطلب یاسر نثار میری ایج کا ہی میرا دوست ہی ہے, تو کنٹمپریری میں یاسر نثار. آپ کی کیا فیلڈ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منظر ہے جو کہ سید مہدی بخاری جو ہے وہ لوز نہیں کرے گا کبھی بھی؟ کوئی ایسا پکچر بتائیں اپنے ذہن میں, دیکھو کوئی ایسا ایک انوائرمنٹ بتائیں کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ یار آئی ایم دا بیسٹ, یہاں پہ میں ایسی تصویر کھینچ سکتا ہوں. سن رائز پہ, سن رائز پہ سورج نکلنے سے پہلے نا ہاں جو ہیوز آسمان پہ بکھرتی ہیں نا, وہ مجھے فیسینیٹ کرتی ہیں, اٹریکٹ کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ 2 کیمراز ہیں اس وقت. آپ نے میری زندگی کے بارے میں تو سب بولا, لیکن آپ کے ویورز کو یہ بھی جاننا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اور میرے اندر یہ ایک بہت وہ ہے کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے نا, میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اس سے بھی سوال کروں. میں آپ کو بتاؤں کہ سن رائز کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جو فوٹوگرافی کے لیے پرفیکٹ ہے, مجھے فیسینیٹ کرتا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لوکیشن پہ پہنچنے کے لیے رات 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے. اور نارتھ میں ہاں, کیونکہ 4-4:30 گرمیوں میں تو سن رائز سے پہلے آپ کو لوکیشن پہ پہنچنا ہے, فریم سیٹ کرنا ہے, اور پھر ویٹ میں بیٹھنا ہے کہ اب سورج آئے گا. اچھا, ویٹ میں بھی بیٹھتے ہیں؟ پہلے ریکی کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ جگہ مجھے اچھی لگی ہے, لیکن یہ میں لوں گا سن رائز پہ اور اس اسپاٹ سے لوں گا, اور اب میں آؤں گا صبح. پھر اگلے دن کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. نائٹ فوٹوگرافی کا شوق ہے بہت پوری رات. اب تو خیر ہمت ہی نہیں رہی, اب تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا, ورنہ نارتھ میں پوری رات یہی کام ہوتا تھا. سر آپ نے جہاں میں نے آپ کی پروفائل پڑھی نا, تو مجھے پاکستان کا نقشہ ملا. ہاں آپ میں ہاں کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو آپ نے نہیں چھوڑی بھی. تو پاکستان کے اندر آپ کی فیوریٹ ترین جگہ کون سی ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل فوٹوگرافی کے لیے؟ فیوریٹ ترین جگہ ماؤنٹینز نکال دیں آپ. اچھا, اگر ہم اپنا نارتھ نکال دیں تو پھر یہ جو مکران کوسٹل ہائی وے کی سائٹ ہے نا, یہ میری فیوریٹ ہے. کیونکہ رات کے ٹائم آپ کو ستارے بہت کلیئر نظر آتے ہیں, اگر انوائرمنٹ صاف ہے تو. ہنگول کا انٹیریئر پارٹ ایسا لگتا ہے کہ آپ مریخ پہ آ گئے, آپ کو لگتا ہی نہیں کہ وہ زمین کا پارٹ ہے. بالکل کٹی پھٹی ویسی ہی پہاڑیاں, عجیب و غریب شیپ کی, وہ چونچ دار چھوٹے پہاڑ, پتھریلے بھی اور مٹی کے بنے ہوئے بھی. تو ان کے بیچ آپ لگتا ہے آپ ایلین ہیں, اور ادھر پھر نہ بندہ نہ بندے کی ذات, ادھر جاتا ہی کوئی نہیں, اور لگتا ہے کہ آپ مریخ پہ پھر رہے ہیں. وہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے. اور اینیمل انکاؤنٹر ہوا کبھی؟ اینیمل انکاؤنٹر کوئی خطرناک قسم کا تو نہیں ہوا. ایک دفعہ ریچھ کا ہوا تھا, لومڑی کے ساتھ ہوا. لومڑی کے ساتھ؟ یوکے میں بہت لومڑی ہے, وہ آپ ادھر ہی پھیر رہی ہوتی ہے. کتے بھیڑیا یا کتے, بس کوئی خطرناک قسم کا انکاؤنٹر نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے رات کے ٹائم جب آپ نکلتے ہیں نا. پہلے تو میں ایسے ہی چلا جاتا کرتا تھا, تو ایک دفعہ مجھے کتوں کا گول پڑ گیا اکٹھے ہو کے. اس کے بعد پھر میں نے ایک ٹیزر رکھنا شروع کر دیا اپنے ساتھ کہ اگر کچھ ایسا واقعہ ہو تو وہ سیفٹی کر کے. پھر ایک ٹرائی پاڈ میرے ہاتھ میں ہر ٹائم ہوتا ہی ہے کہ کوئی آیا تو اس کو لگے گا. اور 1-2 دفعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ مجھے ہٹ کرنا پڑا جانور کو, صرف اس وجہ سے کہ وہ اٹیک کرنے پہ تلا ہوا تھا. یہ چیزیں پارٹ آف لائف, لیکن سیریس کبھی کچھ نہیں ہوا ایسا. میں اب پوری قوم کے ساتھ صدقے دل سے دعا گو ہوں کہ آپ کا ورلڈ ریکارڈ بنے, چائنا ویزا دے, آپ پاکستان کا جھنڈا آخری چوٹی پہ لگائیں اور ہم سب کا سر فخر سے بلند کریں. یہ آپ ہوائیں. ایک دفعہ دوبارہ سیشن ہوگا اسپیشل, اس چوٹی کے اوپر گفتگو ہوگی جو آپ کی آخری رہ گئی. انشاءاللہ. خوش رہیں, آباد رہیں. اگلی نشست میں کسی اور شخصیت سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.